میرا حضور سوال یہ ہے کہ ابھی مدنی مذاکرہ جو چل رہا ہے جس میں موضوع ہے زندہ اولاد کے لاوارث ماں باپ، تو جب ماں باپ کا رویہ ہی بڑا سخت ہو جائے، وہ اولاد کو اولاد نہ سمجھے، ہر بات پہ تانا زنی کریں، کوسے اپنی اولاد کو، ہر بات پہ مطلب اولاد کی سمجھے ہی نہ، سنے ہی نہ، اور گھر سے بھی چلے جائیں، تو ان کے بارے میں کیا آپ کی کیا جواب ہے، کیا رائے ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا آپ کی کیا رائے ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارا ماں باپ کے جہاں حقوق ہے وہاں اولاد کے بھی حقوق ہے۔ تو یہ اولڈ ہاؤس کے جو واقعات ہیں نا، یا ماں باپ کو نہ پوچھنے کے جو اولاد کو آپ نے مدنی پھول دیا، اس میں بارہا ایسا ہوتا ہوگا کہ ماں باپ کے اپنے کرتوت بڑھاپے میں ان کے آڑے آتے ہوں گے کہ انہوں نے اولاد کو محبت نہیں دی ہوگی، اچھا اولاد میں انہوں نے انصاف نہیں کیا ہوگا، ایک بچے کو زیادہ پیار دیا ہوگا، ایک کو کم کیا ہوگا، یا بات بات پر جھاڑتے ہوں گے، مارتے ہوں گے، تو اس طرح اولاد کے دل میں نفرت کا بیج جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہوگا، پھر آگے چل کے وہ پودا بن کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس تک پہنچانے میں کام دیتا ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ ماں باپ چاہے ظلم کریں چاہے کچھ بھی کریں، اولاد کے ساتھ انصاف نہ کریں، اولاد کو مار دھاڑ کرتے رہیں، تب بھی اولاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرے اور ان کا خیال رکھے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ نے بچپن میں ستایا تھا، اب یہ اولاد انتقاماً ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے، یہ حل نہیں ہے اس کا، نہ یہ شرعاً اس کی اجازت ہے ایذا دینے والے انداز میں ماں باپ کو کسی اور جگہ رکھنا اور ان کو نظر انداز کرنا۔ لیکن وہی بات، وہ یہ مکافات عمل والی بات ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کرتے ہیں سر، باپ کا کام مار دھاڑ کرنا، ماں کا کام جھاڑ جھوڑ کرنا، بچے پر چیختی رہتی ہے، اور باپ جب بھی کام دھندے سے آتا ہے ماں اس کو فریاد کرتی ہے بچوں کی کہ تمہارے پیچھے سے یہ کیا تھا، دیکھو وہ تمہارا پیالہ نہیں تھا، وہ بھی آج توڑ دیا اس نے، تو اب وہ اس کو توڑ پھوڑ ڈالتا ہے، جب آئے نئی شکایت تو مار دھاڑ، تو اس سے بچہ جو باغی بن جاتا ہے۔ بعض اوقات اخبارات میں اس طرح کے کیس بھی آتے ہیں کہ باپ کو قتل کر دیا، یہ کر دیا، یہ بھی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ہوتا ہوگا، اور اس کا تو مطلب میرا خیال ہے کوئی ریشو زیادہ ہی ہوتا ہوگا، کیونکہ ماں باپ کو اولاد کے حقوق پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی جوانی میں مست ہوتے ہیں، اولاد کو جس طرح چاہتے ہیں تربیت کرتے ہیں، اور یہ تربیت کا فقدان بھی ہے کہ ماں باپ کے حقوق بھی اولاد کو انہوں نے نہیں بتائے۔ تو آج وہ اولاد اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے، اولڈ ہاؤس کی ایجاد شاید اسی لیے ہوئی ہو، ورنہ جو والد یا والدہ ملنسار ہو، جو بوڑھا ملنسار ہو، پیار کرتا ہو، مسکراتا رہتا ہو، اور اپنے جو بہو بیٹے بیٹیاں جو بھی ہیں ان کے ہاتھ بٹاتا ہو کام میں، بڑے ہاتھ کانپ رہے ہیں، نہیں بیٹا آج یہ پلیٹ تو میں دوں گا، یہ میں دوں گا، تو مٹ جاؤ گا، میں دوں گا، جھاڑو چھین لے گا بھی، یعنی بس چلو آدھا کمرہ میں جھاڑو دوں گا۔ آپ بتائیے کہ کس پاگل کتے نے کاٹا ہے اولاد کو کہ ایسے ملنسار مبتیل ہے باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں پھینک آئیں گے؟ تو باپ یوں منہ چڑھاتا ہے، گالیاں بکتا ہے، بڑبڑ کرتا رہتا ہے، اور ان کا سکون برباد کرتا بھی اولڈ ہاؤس میں جا کر پھینک آتے، یعنی یہ یوں کہتے ہیں اپنی تالی دعا سے بجتی ہوگی، یہ میرا قیاس ہے، اور ایسا ہوتا ہوگا مطلب۔ تو اب یہ کہ اگر ماں باپ ایسا کرتے ہیں تب بھی اولاد اولڈ ہاؤس میں اپنے ماں باپ کو نہ پہنچائے، ان آخرت میں پھنس جائے گی۔ البتہ اب جو معاشرے میں عمر رسیدہ بزرگ ہیں، معمر حضرات ہیں یا بوڑھے ہیں، ان کو میری ان باتوں کو ذرا اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانا ہے کہ چاہے لاکھ دل نہ چاہے اپنی اولاد کے آگے مسکرائے کرو، اگر آدمی منہ کھلا کر رہو گے یہ بیزار ہو جائے گا، یہ تنگ آ جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ مطلب یہ بار بار پر بات بات ٹوکنا، تانا دینا اور یوں ڈانٹنا جھاڑنا یہ سب نہ،
لیکن بابا اس کو اگر بوڑھا باپ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مطلب میرے بچوں کی اس طرح میں تربیت کرتا ہوں، میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، میں ان کو اخلاق سکھاتا ہوں، میں ان کو معاشرے میں رہنے کا طریقہ سکھاتا ہوں، ان کو رشتہ داری کیسے نبھانی یہ سکھاتا ہوں، ان کو کس طرح لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے یہ سکھاتا ہوں، یہ گھر میں خصوص خرچیاں کرتے ہیں، تو صاحب کوئی بھی بڑا یہ سوچ کر تھوڑی مطلب یہ اصلاح کر رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ انداز ان کو پسند نہیں آئے گا اور میں جھاڑ رہا ہوں یا ڈانٹ رہا ہوں. وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے تو کیا وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے؟ یہ اپنے لیے ہولڈ ہاؤس کی تیاری کر رہا ہے. اس کو بیچارے کو اولاد کو اصلاح کرنا آتی نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ باپ کو ماں کو لوگ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں؟ وجہ کیا ہے نا؟ ہمارے سامنے صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ بوڑھا رو رو کر اپنی داستان غم نشان سنا رہا، لیکن اگر ہم اس کے پیچھے جائیں تو بارہ ایسا ہوگا کہ کہانی کچھ اور ہوگی. ایسا سزا ہوگا، ایسے تانے دیتے ہیں بعض اوقات کے دل پر چوٹ لگ جاتی ہوگی اولاد کے کہ بس وہ نفرت ہو جاتی ہے. کیا آپ کی بات بابا حوصلہ افزائی نہیں کر رہی ان کی؟ میں حوصلہ افزائی نہیں، میں جو میرے یہ بوڑھے بچے ہوئے میں ان کو بچاؤں نہیں یار. یہ بھی گھروں میں کیا کیا ہنگامے کرتے ہوں گے کہ ابھی مطلب یہ چلتے پھرتے ہیں، جس دن یہ ڈھل کے نا کمر جھکی ان کی تو پھر یہ پکڑ کے چھوڑ آئیں گے. وضاحت کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ کیسے رہیں اپنے گھر کے اندر؟ یہ گھر پہ یہ میں نے کہا نا وہ دل بھلے جل رہا ہو، ہونٹوں کے پھول کھل رہے ان کے ایسے. اور میرے ہونٹوں کا تبسم تو تم نے دیکھ لیا، انہیں زبان قال سے نہیں زبان حال سے گویا کہ میرے ہونٹوں کا تبسم، میرے بچوں میرے ہونٹوں کا تبسم تو تم نے دیکھ لیا، جو دل پہ بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانے. تو ایسے بے شمار بوڑھے اب بھی ہیں کہ جو ملنسار ہوں گے، ان کی اولاد ان پر جان چھڑکتی ہوگی. اور جو بوڑھے تنگ کرتے ہیں اولڈ ہاؤس میں نہیں بھی لے جائیں گے تو ان کے لیے دعائیں مانگتے ہوں گے کہ یا اللہ میرے باپ کی مٹی ٹھنڈی کر، کہ وہ ستاتا ہے. مطلب یہ اگر اس طرح کا ملنسار باپ ہے اور اگر اس کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری لگے تو کیا اس کو اٹھا کر یہ پھر بھی پھینک دیں گے؟ نہیں پھینکیں گے. جب ماں باپ نے اولاد کو 100% اسلامی تربیت دی ہوگی، شریعت کے مطابق ان کو محبت دی ہوگی، اولاد سوچ بھی نہیں سکتی کہ ماں باپ کو اٹھا کے پھینک دے. کبھی بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ماں باپ نے ان کو صرف انگلش پڑھایا، ان کو اسکول کا دروازہ دکھایا، پھر کالج کی سیڑھی چڑھائی، پھر بعضوں کا باہر ملک میں غیر مسلموں کے حوالے کر دیا کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. آ کر اس نے وہاں اولڈ ہاؤس دیکھے، وہاں بوڑھوں کے انجام دیکھے. غیر مسلموں کے پاس اخلاق اور تھوڑی کچھ وہ دین شریعت ہوتی ہے. تو اولڈ ہاؤس آئے تو وہیں سے ہے نا. جی ہاں وہیں سے. تو یہ وہ دیکھ کر یاد تھا، پھر ماں باپ اس کو کھلتے ہیں کیونکہ ماں باپ کوئی مشرقی انداز ہوتا ہے ماں باپ کا. تو ماں باپ ان کے لیے وہ یعنی کہ ان کے شو میں فرق آتا ہے. اس سے یہ شوٹیٹ بوٹیٹ ہوتے ہیں، باپ سادے کپڑے میں ہوتا ہے، اس کے دوست آئے ہوتے ہیں شوٹیٹ بوٹیٹ، اور یہ مطلب تو اس طرح اگر باپ بیٹھا تو جچتا نہیں، ایک ملازم جیسا لگتا ہے. اچھی بات ہے. وہ اس کو چھپاتے ہیں کہ نہیں ابا آپ نہیں بیٹھنا، میرے دوست آ رہے ہیں. کیا کرے باپ؟ مطلب یہ بھی اچھا بابا یہ سوچ صحیح ہے؟ باپ کا قصور ہے. باپ نے اس کو بھیجا کا کو امریکہ میں کیا لینے گیا تھا یہودیوں کے پاس، جرمنی میں کفار کے پاس لینے کیا گیا تھا؟ یہ سوچ کر کہ تم کو یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بڑھاپے کا سہارا بنا رہا ہے. اس کو قرآن کھول کے پڑھاؤ، اس کو حدیثیں پڑھاؤ، اس کو کسی عالم دین کے قدموں میں ڈالو، یہ تمہاری خدمت کرے گا. یہ کفار اس کو تمہاری خدمت سکھائیں گے. جو ہو یہ رہا ہے نا آج کل بالکل، یعنی کہ وہ نظام الٹا ہو گیا. اسی وجہ سے شاید یہ ہمیں دن دیکھنے پڑے. اپنے ہی ہاتھوں کے یہ کرتے شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا. پاپا اس میں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ پرورش کرنے کا جو انداز ہے، اب جیسے جو جدید دور ہے اور ظاہر اسکولنگ کا جو نظام ہے اور جس طرح سے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے اسکولوں میں اور اس طرح اداروں میں پڑھ لکھ کر بڑے بنے، تو ان کا جو انداز ہوتا ہے تربیت کا وہ اپنا ایک ایڈوانس کی طرف ہوتے ہیں، اور اگر گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کا پرورش کا انداز جو ہے وہ بھی کچھ لو کیٹیگری کا ہوتا ہے. تو وہ جو ٹکراؤ ہے وہ بھی باعث بنتا ہے اس جھگڑے کا. ظاہر تو اس کا کیا حل؟ ہاں، یہ جو وہاں یہ سیکھ کر آتا ہے نا
اپنے ماں باپ کو اس معیار پر نہیں دیکھتا، پرکھتا ہوگا تو نہیں دیکھتا. اولاد کو تو پاپا ہم لا سکتے ہیں، اسٹینڈرڈ بنا سکتے ہیں، ماں باپ کا اسٹینڈرڈ کیسے بڑھائیں گے؟ اولاد جدید انداز میں ہم کو لانا ہے تو ہم اپنی اولاد کو تو لا سکیں گے، ماں باپ کو ہم اس لیول پہ کیسے لا سکتے ہیں؟ ماں باپ ان کو جدید اس پہ لا رہی ہے نا، اور پھر خود قدیم پہ رہتی ہے. سر سارا مسئلہ گھوم پھر گیا ہے. جو بوڑھا بڑبڑ کرتا ہے وہ اپنے اولڈ ہاؤس کا منہ دیکھے گا، جو کفل مدینہ والا ہوگا سوال ہی نہیں ہے کہ اولاد اس کو اولڈ ہاؤس کی سیڑھی چڑھے. پاپا آپ ہی سے سننا ہے کہ بڑھاپا بھی ایک بیماری ہی ہے. اب وہ سر درد کا شکار رہتا ہے، کبھی اس کی کمر میں درد رہتا ہے، یہ بھی ایک ٹینشن لگی رہتی ہے. اب ایسے میں وہ مسکرانے کی کوشش کرے بھی تو کیسے کرے؟ بہت چڑچڑا تو ہوگا. میری عمر کتنی آپ کو پتا؟ تقریباً 64-65 سال تو میں بھی ہو گیا ہوں. جوان میرے پر جان چھڑکتے ہیں کہ نہیں چھڑکتے؟ کوئی بولتا ہے کہ یہ جھاڑتا ہے، بٹکے ورتا ہے، کاٹتا ہے، یہ منہ چڑھاتا ہے. آج پاپا بڑا عجیب سے لطیفہ ہوا، آپ نے کہا نا بزرگوں کو جمع کرنا. اب میں جس کو جمع کروں یہی 48-50 سال کی، 63 سال والا تو ایسا ملا ہی نہیں ہے جو یہاں تک آ سکے. میں کہا پھر بھی ان کے بادل چھائے ہوتے ہیں چہروں پر بیچاروں کے، تو پھر اولاد کو کام مزہ آئے گا. بابا آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو نظر بد سے بچائے. میں اکیلا نہیں ہوں، ایسے بہت سے بوڑھے ملیں گے جو معاشرے میں اس طرح کے ہوں گے کہ یار اپنے کو اولاد کے ظلم و ستم سے بچانا ہے تو ان کی خدمت کرو. یہ جملہ کیا اولاد کے نااہلی نہیں ہے؟ نااہلی ہے، یہ جملہ یہاں ہے. ان میں نااہلی کا بیج کس نے بویا؟ چلو بیچ بھی ماں باپ نے بویا، لیکن اب اولاد کو کیا ریئلائز ہے؟ اولاد کو نہیں سوچنا کہ اگر ماں باپ نے ان کی بابا ماں باپ نے ان کا حق ادا نہیں کیا، کیا وہ اولاد کیا اس چکر میں کہ ماں باپ نے ہمارے حقوق میں مطلب کہ کوتاہی کی ہے، ہماری پرورش میں کوتاہی کی ہے، اب ہم بھی مطلب کیا یہ انتقام لیں گے ماں باپ سے؟ ان کو شعور ہی نہیں ہے نا. جو شعور آپ دے رہے ہیں نا بابا، وہ برا سمجھتے ہی نہیں ہے نا. تو آپ مدنی چینل کر رہے ہیں، اب مدنی چینل کے ذریعے بھی شعور ہی تو دے رہے ہیں آپ. تو یہ دے رہے ہیں نا. میں نے 20 دفعہ تو کہا یار کہ اولاد غلط کرتی ہے، کئی بار میں کہا اولاد غلط کرتی ہے، جو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتی ہے، لیکن صرف آپ اولاد کو ہی کب تک کوستے رہیں گے؟ اب ماں باپ کو بھی دیکھیں، میں بوڑھا ہوں تو میں بوڑھے کی نیچر کو شاید زیادہ سمجھوں گا کیسے ہوتے ہیں یہ، اور مجھ پر کیسی واردات ہوتی ہوں گی بڑھاپے کی، لیکن میں کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہوں گا. غصہ مجھے نہیں آتا، کیفیت میں دیکھا ہوا غصہ آتا ہے، اور غصے میں کچھ لوز ٹاکنگ بھی بات ہو جاتی ہے، لیکن پھر میں سنبھال بھی تو لیتا ہوں، معافی مانگ لیتا ہوں، ہاتھ جوڑ لیتا ہوں، چٹھی لکھ دیتا ہوں کہ یار میں آپ کو یوں بول دیا تھا، میں معاف کر دینا. تو یہ چٹھی میری فضیلت کے باب میں اضافہ کرتی ہے نا. تو اگر یہ گر آپ لوگ سیکھ لیں گے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اگر حسن اخلاق، اعلیٰ کردار اور زبان پر کنٹرول، کہاں کیا بولنا ہے، اگر ہر وقت لوز ٹاکنگ کرتے رہیں گے اور زبان سے فائرنگ کرتے رہیں گے تو یار وہ اولاد کو اور بھی تو کوئی کام ہوتا ہے نا. یہ کام ہوتا ہے یہ ٹر روز سنتا رہے ہو اپنے بوڑھے ماں باپ کی، اتنا صابر کا سے وہ لائیں گے. کیا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان بوڑھوں نے اپنے دور میں اپنے ماں باپ کو ستایا ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں کہ دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے ماں باپ کے نافرمان کو. یعنی ہم کسی کو یہ نشاندہی نہیں کر سکتے کہ اس نے ماں باپ کو ستایا اس سے اس کو بدلہ ملتا ہے، یہ نہیں، لیکن سب ملا جلا ہوتا ہوگا. ایک یہ بھی کیٹیگری ہوتی ہوگی کہ ماں باپ نے اپنے طور پر بہت اچھی تربیت کی کوشش کی ہوگی، لیکن اولاد ناخلف ہوگی اور لسان فراموش ہوگی اور ماں باپ کو اٹھا کے ڈال آتی ہوگی. خالی اولڈ ہاؤس میں نہیں ہے، گھر میں رکھتے ہیں تو غلام کی طرح رکھتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں تو وہ سلوک کرتے ہیں جو ملازم کے ساتھ بھی نہیں کرتے ہوں گے. اس سائڈ میں کوٹڑی بنا دیتے ہیں اور وہاں رکھتے ہیں، خود مطلب کشادہ جگہ میں رہتے ہیں، خود اچھا کھاتے ہیں، بچہ کچا ماں باپ کو دیتے ہیں. یہ سب یہ بھی مطلب مختلف کیٹیگریز ہیں. تو بہرحال یہ کہ ماں باپ جو ہے نا یہ سر کے تاج ہونے چاہیے. ایک بہت بڑی پارٹی ہے، بہت ہی بڑی پارٹی ہے، میں نے ملاقات میں ہی نہیں ہوئی، وہ اس نے اپنے بنگلے میں چپل، لیڈیز چپل کی فریم لگا کے رکھی ہے. مجھے کسی نے بتایا تھا، وہ بولتا ہے میری ماں کے چپل ہے. اللہ، اب یار یہ بھی تو اولاد ہے نا، تو ماں نے اس کو اتنا پیار بھی تو دیا ہوگا نا کہ آج ماں کی چپل اس نے فریم لگائی ہے. ہم نالے پاک کا نقش لگاتے ہیں تو بعض اوقات باتیں بناتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالے پاک کے نقش پر باتیں بناتے ہیں، اور یہ اپنے ماں کی استعمال شدہ
जूती उसने रखी है, ये तो सेट सा और सर और हाजी साहब करके खुशामदे करते होंगे पैसे खींचने के लिए, पार्टी बहुत बड़ी तो है ना। तो इसलिए कि माँ बाप को चाहिए कि प्यार दें, प्यार से ये वो नहीं करें तो इंशाअल्लाह कारोबार चमकता रहेगा। जिस दिन प्यार का हाथ खींचा इन्होंने फिर बहुत मुश्किल है कि औलाद काबू करें। बहुत दुनिया में ना शायद पहली दफा हम भी सुन रहे होंगे जो वालिदैन को समझा रहे हैं कि तुम औलाद के साथ सेट हो जाओ, वालिदैन सेट हो जाए तो औलाद को यानी वो जो सुनकर इनका दिल बर्दाश्त होना और उसके बाद जो है ये उनके साथ नामुनासिब सलूक करते हैं। तो ये दुनिया में भी ट्रेंड तकरीबन ये है कि ये समझाया जाता है सिर्फ औलाद को, वालिदैन को समझाने का ये आपसे पहली दफा हुआ। मैं समझा रहा हूँ, मेरी उम्र आपके सामने, ये बच्चे आप लोग समझाओगे तो ये माँ बाप ये बूढ़े छोड़ आएंगे आपको। हमको समझाने आया, हमने भट्टी में बाल सफेद नहीं किए, धूप में सफेद नहीं किए, तजर्बे से सफेद हो हमारी औलाद यूं करती है हमारे साथ। आप क्या करते हैं ये नहीं पता, ये मैं इनको उगलवाऊंगा कि आप क्या करते हैं। तो बहरहाल ये कि कुछ भी हो, औलाद को झुककर ही रहना पड़ेगा। माँ बाप चाहे जालिम हो, जुल्म करें कुरान करीम में कि फिर भी इन्हें बुढ़ापे में माँ बाप अगर जुल्म भी करें तो औलाद के लिए जरूरी है कि वो मतलब इन्हें उफ भी ना करें। तो इसलिए औलाद के हुकूक तो अपनी जगह पर मुसल्लम है, नऊज़ु बिल्लाह। मैं ऐसे बेगैरत औलाद की हौसलाजा नहीं करता जो माँ बाप को उठाकर ओल्ड हाउस में फेंक आते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। मेरे नजदीक वो बेगैरत लोग हैं, बेहया हैं और आखिरत में बहुत बड़े अजाब के वो हकदार हैं। लेकिन मैं अपनी कैटेगरी को, अपने बुजुर्गों को, बूढ़े माँ बाप को समझाऊंगा तो सही ना कि यार वो बोलते ना कि वो मजबूरी में गधे को भी बाप बोलना पड़ता। तो अगर औलाद कुछ टेढ़ी है तो उसके बाद ज्यादा आप नरमी करो यार, ये मत समझाओ इसको। आप बोलते इनको हम समझाए नहीं, हक है हमारा समझाना। तो समझाने के लिए बालिग औलाद के लिए शरई मसला ये औलाद बालिग है और ये कोई गुनाह कर रहा है तो उसको माँ बाप के लिए समझाना उस वक्त वाजिब होगा जबकि इसका जन्ने गालिब आ जाए कि ये मेरा बेटा मान जाएगा, तब वाजिब होगा, वरना वाजिब नहीं। अच्छा फिर ये थोड़ी समझाते हैं तो बेटा नमाज पढ़ा कर, बेटा कमा के लाया कर, ज्यादा देर काम किया क्या जल्दी नहीं छुट्टियां करता है। ये मतलब ये मुआशरती आदाब सिखाते बूढ़े बूढ़े जो अपने तौर पर जिन बातों को वो मुआशरती आदाब समझते हैं ये वो सिखाते हैं। इनके पेशे नजर खुदा की रिजा होती हो इसका इम्कान बहुत कम है। ये दुनिया की बातें सिखाते हैं। तो वो अब दुनिया तो आपको पता कितनी एडवांस हो गई है। जैसे मैंने दोपहर को बताया था, ये मुझे ताज्जुब में डालते हैं, अब जगह जगह ठिये लगे हुए और बोटियों के कीमे पीस के कबाब बन रहे हैं, है ना। ये सब बातें मेरे लिए कई बातें नहीं होती, बरसों से मैं गलियों में यह माहौल देखा ही नहीं है। तो इतना एडवांस अब देने के दौर होता चला जा रहा है। तो इसलिए माँ बाप बेचारे जो आदाब सिखाते हैं ना, अब वो आदाब जो है ना वो आदाब वाले, हाँ ये आदाब जो ना आदाब बन गए। तो वो आदाब खत्म हो चुके, अब ये नए आदाब आ चुके हैं। हाँ इस्लाम की बात सिखाए ना तो इस्लाम की बात बदलती नहीं है, वही होती है। लेकिन ये थोड़ी सिखाते हैं इस्लाम की बात, फजर के लिए थोड़ी उठाते हैं, तहज्जुद का थोड़ी ज़हन देते हैं बेटे तहज्जुद पढ़ा करो, सच बोला करो बेटे, कारोबार में झूठ नहीं बोलते, झूठ से बज़ाहिर या झूठी बल्कि सच्ची कसमें खाने से भी बरकत उठ जाती है। तो ये थोड़ी बातें सिखाते हैं। तो बोले कमा के ला, हमको भी दे, तू भी खा, तू भी खा भी। ये खाली खुशामद के तौर पे बोलते हो तो बोलते हो हमको खिला, हमको दे। बूढ़ों को कोई कम मतलब हिर्स होती है पैसों की, संभाल के रखते हैं। इतने बूढ़ों के बेच देने और बेचारे तो वैसे बूढ़े आप तो बिल्कुल इनको, मैं कहाँ जा रहा था और आप कहाँ निकल गए। आपने मेरे को छेड़ा तो मैं क्या करूँ यार, मैं आपको मैं तो अपने देखो आप इनको ये बातें नहीं समझा सकते। तो असले बुजुर्गों वो शरीयत की पाबंदी, माँ बाप ने कुरान करीम खोल कर अपनी औलाद को नहीं दिया, इसको 1 2 3 ABCD सिखाया है। तो ये फिर सीढ़ी उतार देते हैं अपने माँ बाप को कि जाओ गेट आउट, हमारा दिन है, हमारे दिन आ गया। आप तो कुछ फरमाइए सर।
میں لڑکے کے ساتھ گیا تھا عمرہ ماشاء اللہ. پورا کرنے گیا تھا وہاں پہ میں بالکل کھڑا ہو گیا. اللہ 5 دن تک تو میرے کو ہوش ہی میرا پیر جیسے بڑا کر کے میں قواعد کیا تو بوتل اس کو میری طبیعت میں کھڑا. یہ لڑکا میرا سمجھا کہ بہت کپڑا کیا اور میری خدمت اتنی کی ہے ماشاء اللہ. کہ اللہ تعالیٰ میں بولتا ہوں ساری اولاد ایسی ہے. الحمدللہ سمجھو یہ لڑکا میری ہر طریقے کی خدمت کرتا ہے. الحمدللہ. تو میں اس کو کہوں نا کہ یہ مدنی ماحول کی برکت ہے. آپ کا بیٹا مدنی حلیے والا ہے, دعوت اسلامی والے اولڈ ہاؤس کی سیڑھی نہیں چڑھتے. یہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ میں عمرے پر گیا, مجھے لے گیا بیٹا عمرے پہ لے گیا. جی جی دعوت اسلامی کی برکت الحمدللہ. اور ہر ہفتے دیکھو میں پاس لے کے بیٹھتا ہوں. معاذ اللہ. پہلے بیٹھتے تھے مطلب دعوت اسلامی میں نہیں. میں اس کو دعا کروں کہ میرے کو سیدھی راہ سے پکڑے. الحمدللہ. تو میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے. 70-72 سال کی عمر ہے. اچھا کتنی سال کی؟ 70 72 سال کی عمر ہے. 72 سال کی عمر ہے ان کی. لیکن ابھی بھی کام ہاں ماشاء اللہ کرتے ہیں. لیکن یہ ابھی بھی کام کولو چلاتے ہیں. تیل کا کولو بٹھا در میں چلاتے ہیں. ہاں لوگ تو ہم منع کرتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں نہیں میں کام کروں گا. کچی میں نے کیا ہاں کچی ہے نا, کچی آئی کولو والا ان کا بدام میں جو تیل کٹن تھا یہ ہمارے جو نا یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے. سلسلے میں جو اب میں ان کی وضاحت کر دوں, سلسلے میں جو ہمارے اسلام بھائی شامل ہیں بزرگ, یہ ساری وضاحتیں سننے کے بعد اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ جیسے یہ ان کو عمرے پہ لے گئے اور وہاں بیمار ہوئے یہ بزرگ, اور انہوں نے بیٹے نے بڑی خدمت کی. 5 دن بے ہوش رہے. ہاں بے ہوش جیسے رہے اور ہوش نہیں تھا 5 دن تک. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی باہر بیان کر رہے ہیں کہ یہ میرے بیٹے کو چونکہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا ہوا ہے, زیادہ اس نے اس مدنی ماحول میں جو سیکھا اس کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ اس نے اپنے والد کی خدمت کی اور ان کو مطلب کہیں نکالا نہیں. ان کو دونوں باپ بیٹوں کو دکھا دو مدنی چینل پر تو لوگوں کو پتا چلے کہ جو ایسے ہوتے ہیں نا وہ اولڈ ہاؤس کے راستے نہیں دیکھتے, وہ خدمت کرتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں. باہر ہے نا ماحول میں الحمدللہ میں ماحول میں کتنے 3 لڑکے ہیں 3 لڑکیاں 6 بچے ہیں, سب اتاری ہیں. سب بتا رہی اللہ کو. آپ بھی اتاری ہو الحمدللہ. الحمدللہ. یہ مدنی ماحول کے باہر ہے سب کہ جب میں اجتماع میں آنا شروع ہوا تو ایک ایسا وقت تھا کہ میرے والد صاحب مجھے مارتے تھے. مجھے یعنی کہ وہ ایک ایسا ذہن بنا ہوا تھا کہ یہ مولانا جو ہے تم کو نہیں بننا, اگر تم مولانا بن جاؤ گے مطلب یہ لیکن الحمدللہ جو دعوت اسلامی میں مطلب جو تربیت ہوئی گلزار عزیز کے اجتماع سے الحمدللہ, تو میں اسی حساب سے والد صاحب سے ترقیاں کرتے تھے لیکن میں خاموش رہتا تھا, کبھی مطلب بولتا نہیں تھا, مجھے مارتے پیتے لیکن خاموش رہ کر الحمدللہ والد صاحب پر انفراد کی کوشش کی. یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ وہ والد صاحب جو مجھے امامہ پہننے سے منع کرتے تھے انہوں نے خود نے امامہ سجایا. سبحان اللہ. انشاءاللہ آپ دونوں بابا ان دونوں کی مدی باہر ہم ریکارڈ کروائیں گے. سبحان اللہ. الحمدللہ. تو بہت پرانے بتا گلزار عزیز کے آپ کے پاس ایک دفعہ بیمار ہو گیا تھا میں آیا تھا. اچھا یہ باہر یاد آ گئی کہ والد صاحب جو ہے نا پینے کی وجہ سے جو ہے نا ان کے دماغ کی توازن جو ہے نا چلی گئی تھی. تو کافی جو ہے کہ معلوم مدد سے کوشش کر کے اسی جگہ پر جو ہے ہم میں والد صاحب سے کوشش کر کے یہاں لے کر آیا تھا. اور دوسرے دن جو ہے نا باپا نے فرمایا کہ بس جب اس کو جو ہے نا مرض ہے وزیر باپو ساتھ میں تھے تو ذہنی توازن ان کا ختم ہو چکا تھا. تو باپا نے فرمایا کہ ان کو جو ہے نا بس مرض ہے ہاسپٹل میں داخل کرے. تو انشاءاللہ تعویذات کی ترکیب بنی اور پھر تیسرے دن جو ہے نا الحمدللہ ان کا ذہنی توازن درست ہو گیا. پیروں پہ ہاتھ لگایا نا برکت کے اللہ کے کیمرہ اونچے رکھنا. آپ کے پیروں کو ہاتھ لگائے اور ان کا مرض چلا گیا بابا, اور آپ مطلب پیروں کو چلو دور ہٹ گئے. ہاتھ نہیں لگانے دیا انہوں نے, آپ نے لگا لیا. ہاں آپ جیسا مطلب کہ وہ کام کر رہے ہو تو آپ کو ہاتھ لگانے سے کون روک سکے گا. آمین آمین. کام ایسا کرتے ہیں 3 گھنٹے جو ہے نا وہ پولو چلا لیتے ہیں. نہیں محنت مزدوری تو سب بوڑھے کو کرنا چاہیے. دنیاوی اعتبار سے بھی صحت اچھی رہے گی. یہ تو میں شوگر کا مریض بھی ہوں سمجھا. میرے
हाँ जी, आपने कहा ना ऑरेंज पी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, इनके 4 बेटे ही व्यवस्था के पूरी ख्याल रखते हैं आपका? बेटे तो ख्याल रखते होंगे, हालांकि मुझे नहीं पता था कि आपके बेटे पर ख्याल रखते होंगे, लेकिन आपने कहा कि माहौल में होंगे तो उसमें धन कायम हुआ, तो दावत इस्लामी वाले होंगे तो इंशाअल्लाह ख्याल रखते होंगे। 3 दिन के लिए काफिले बनाता हूँ तो मुझसे पूछते थे क्या सीख क्या है, हमें मुझे सुनाओ। वाह बैठ के मुझे बोलते थे क्या सीख क्या है, आप हमें सुनाओ। वाह। चलिए हम कॉल सुने, कॉलें सुनाइए। अगर वालिद हुक्म दे कि भाई ये काम कर दो, नमाज का वक्त हो चुका है, फर्ज नमाज का, क्या हम वालिद का हुक्म आए या फर्ज नमाज के वास्ते पढ़े? अगर बाद में गाली दे हमारे तो हम बराई कर हमें बता दीजिए। अब ये कि आम तौर पे जो काम होते हैं, जैसा वालिदैन कहते हैं कि दही ले आओ, तो अभी नहीं, दुकान पे बैठे रहो, धंधे का टाइम है, बाद में नमाज पढ़ लेना, कदा करके पढ़ लेना, तो इस तरह की बातें वालिदैन की नहीं मानी जाएंगी, बल्कि जमाअत जो है वो वाजिब है, तो नमाज बा जमाअत पढ़ ली जाए, बाद में वालिद साहब का काम कर लिया जाए। या अगर वो काम ऐसा है कि काम करने के बाद भी जमाअत आपकी नहीं जाएगी तो फिर नमाज जमाअत से पढ़ लें। ये भी हो सकता है कि भाई 2 मस्जिदें बराबर बराबर हैं और थोड़ा फासला है, एक में 8 बजे ईशा की जमात है, एक में 7:45 बजे, और आपका जी चाहता 7:45 बजे पढ़ के फारिग हो जाऊं, बाप बोलता नहीं ये काम कर दो, तो अब इसमें सुलह यूं कर लो कि बाप का काम कर दो, 8 बजे की नमाज की जमात पकड़ लो, है ना, यूं कर लो, जबकि और कोई शरई उज़्र न हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमें वो एक ओल्ड हाउस के जो जिम्मेदार हैं इनके तासुरात दिखाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद शोएब है, ओल्ड होम ट्रस्ट में एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ। जैसे कि आजकल हमारे हालातों में या हमारे मुल्क में जो मसले चल रहे हैं, इसमें हमारे जो हम लोग वालिदैन के साथ जो हमारा बिहेवियर है उसका नतीजा आज यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा बिहेवियर हमारा उनसे किस तरह का है। लिहाजा हम लोग यहाँ पर कोई भी ख़वातीन जब आती हैं तो सबसे पहले उनसे यही, या उनके पेरेंट्स या जो उनके बच्चे हैं उनके साथ या उनके जो रिश्तेदार हैं, सबसे पहले यही मकसद होता है कि किसी तरह इनका पैचअप हो जाए। लेकिन जब यहाँ मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ पर एक आखिरी हद एक बन जाती है जब वो लोग अपने दिमागी तौर पर तैयार हो चुके होते हैं। अब हमारा वास्ता या हमारा उनके साथ बिल्कुल वो नहीं है, वो फिर उनका और अल्लाह का मामला है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन एक जब उन्होंने अपने दिमाग में डाल लिया, सोच पैदा कर ली कि बस हमने अब इनको घर से निकालना ही है, किसी तरह घर के मसले ठीक हो जाए, लेकिन ये मसले ठीक होने का हल नहीं होता। उल्टा वो तो दुआओं को निकाल रहे होते हैं अपने घरों से ऐसी उन दुआओं को निकाल रहे होते हैं जो मुश्किलों को आसान कर देती है, लेकिन वो नज़र नहीं आती, वो दुआएं नज़र नहीं आती। सिर्फ मसला ये है, कुछ केसेस हमारे पास ऐसे भी हैं जो मतलब 94 इयर्स की हैं माँ, या उसमें 100 इयर्स की हैं। अब उनके बच्चे आप खुद अंदाजा कर लें कि 85 इयर्स 75 इयर्स के हैं, अब आगे उनके भी बच्चे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात पे पर्दा नहीं डालूंगा कि वो केयर नहीं कर सकते। वो दादी, नानी, नाना, दादा वो केयर कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो वो है टाइम देना, जो कि हम उनको वक्त नहीं दे पाते। हमें आने वाली नस्ल को इतना अवेयर कर देना चाहिए कि हमें अपने वालिदैन के साथ किस तरह का सलूक रखना है, हमें उनके साथ किस तरह का बिहेवियर रखना है कि आने वाले वक्तों में जब हमारे बच्चे हो, हमारी औलाद हो, तो वो हमारे साथ ये ना करे कि उसी जगह जहाँ पहले माँ रह रही थी उसी जगह बेटी भी कुछ सालों के बाद उसी इदारे में आके रह रही हो। खुदारा इस चीज़ को कम करें। बहुत कोशिश होती है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की है ज़रूरत कि मसले मसाइल ख़त्म हो, लेकिन यहाँ पर अक्सरियत जो लोग आती है वो झूठ बोलते हैं। यहाँ पर आकर हमें इस चीज़ का, क्योंकि मैं मैनेजर हूँ तो मेरे से ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहता है, हमें ज़्यादातर ये पता चलता है कि मेरी फूफी है, मेरी खाला है। लेकिन जब यहाँ पर आके जब हकीकत सामने आती है, जब आईडी कार्ड सामने आते हैं, फॉर्म फिलिंग का टाइम आता है, तो पता चलता है वो उनकी वालदा है। बहुत रंजीदा गमगीन
या रसूल अल्लाह। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ओल्ड हाउस में वापस सिर्फ वही लोग हों या जिनके हम मनाजिर दिखा रहे हैं, ये वही लोग हों जिनकी औलाद हो। बाज़ वो होते हैं जिनके वाकई आगे पीछे कोई भी नहीं होता और वो वहाँ पर अपना बकिया वक्त गुजार रहे होते हैं। लेकिन औलाद का मामले में जैसा भी आपने भी सुना कि ये अपने माँ बाप, अभी कुछ देर पहले जो एक तासुरात किसी ने दिए कि उन्होंने कहा कि वो एक शख्स मिलने आया और जब जाने लगा तो बताया कि मैं मेरे पड़ोसी हैं जिससे मैं मिलने आया हूँ। तो बाद में पता चला कि पड़ोसी नहीं थे बल्कि खुद उसका बेटा था जो बाप से मिलने के लिए आया था। वो खुद नहीं जाहिर नहीं करते। यानी ये भी एक ऐसा अमल है कि अखलाकी तौर पर भी शायद वो शर्माते हैं या घबराते हैं कि यार हम अपने बाप को ओल्ड हाउस में जमा करवाने आए, अपनी माँ को दाखिल करवाने के लिए, तो ये अखलाकी तौर पर या माशरती तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, छुपाते हैं ये। इतनी मतलब कि इनकी कैफियत होती है। हमें कर तो वाकई जुल्म रहेंगे, औलाद को नहीं करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए और अपने माँ बाप को फौरन से पेशतर ओल्ड हाउस से निकाल कर घर लाना चाहिए, इनके पैर पकड़ के माफी मांगनी चाहिए, इनको राजी करना चाहिए। बाबा सिर्फ चले हर तरह से नॉर्मल पोजीशन है, लेकिन बाबा बाज औकात में थोड़ा मौजू यही है, मगर इसकी एक अलग से एक जहत ये है, एक समत है कि जो घर में बहू आती है उम्र शादी के बाद इसे वाक़ियात बढ़ते हैं। अब वो ही बर्दाश्त नहीं कर रही है लड़के की माँ या बाप को। बाजार जैसा आप कह रहे हैं, मैं केस आपके सामने रखता हूँ, हो सकता है कि ऐसा हो। वो नहीं कहे भाई मुझे तुम्हारे माँ बाप की खिदमत नहीं करनी है तो मुझे रख या अपने माँ बाप को रख, और वो उठाकर बीवी कोई मतलब बात में आकर वो माँ बाप को ओल्ड हाउस में दाखिल करवा देता है, जबकि बज़ाहिर माँ बाप से उसको कोई तकलीफ नहीं थी, मगर वो खिदमत नहीं कर सकती है उसके बूढ़े माँ बाप की, और यूं ये कर रहा था। ऐसे मौके पर औलाद को क्या करना चाहिए? औलाद को इंसाफ करना चाहिए। औरत के हुकूक अपनी जगह पर सही, माँ बाप के हुकूक खत्म तो नहीं हो जाते शादी के बाद, तो हुकूक की बाकी रहते हैं। अगर माँ बाप मोहताज है तब तो नान नफका भी औलाद ही के सुपुर्द है, इस पर वाजिब है कि माँ बाप को खिलाए पिलाए, इनको रखे। ये होता ये है कि अगर सास ससुर, इसमें बाजू का ससुर पुर खतर होते होंगे, जो बुरी नीयत से हाथ बढ़ाते होंगे, यूं बहू बेजार होती होगी। कहीं ये भी होता होगा, कहीं ये होता होगा कि बहू को डांट डपट करते होंगे, और ये इसका ज्यादा मतलब रुझान है कि सास अपनी बहू को जैसे कि वो काम काज वाली मासी है इस तरह का सलूक करती है, तो बहू बेजार हो जाती है, रूट रूट के भागती है, बार बार मेके जा कर पना लेती है, और फिर जब बुलाने जाते हैं तो बोलती है कि आप ये रहेंगे या मैं रहूँ, या मुझे अलग रख दो। अब अलग रखने की सबके पास वो इसकी इतनी इस्तिताअत नहीं होती है कि वो दूसरा मकान ले सके, तो फिर यूं भी ओल्ड हाउस का रास्ता हो सकता है लेते हों। तो इसमें यह कि बहुओं को भी चाहिए कि जिस तरह अपनी माँ बाप की डांट डपट बर्दाश्त करते थे, अब तुम्हारे माँ बाप ही हैं, अगर सास ससुर डांट डपट करते हैं, इन पर सब्र करें, अजर कमाएं, कि सब्र का सवाब बहुत ज्यादा है। और बाद रिवायतों के मुताबिक जो साबिरीन है वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। तो सब्र करें, और सब्र का फल दुनिया में भी मीठा ही मिलेगा इंशाअल्लाह। कि आज जो सास बात बात में डांटती है, जब आपकी तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी ही नहीं, तो कल इंशाअल्लाह उसके दिल में ये बात आएगी आएगी कि मेरी बहू बहुत सीधी है, मैं इतना बोलती हूँ, ये बेचारी जवाब नहीं देती, जवाब तो मेरी बेटी भी मेरे सामने दे देती थी, ये जवाब नहीं देती। और ऑटोमेटिक जो है ना मोहब्बत का चराग उसके दिल में रोशन होगा, और ऐन मुमकिन है कि बेटी से बढ़कर अब ये बहू इसको प्यारी हो जाए। मैंने बाज बहुएं देखी ऐसी जो अपनी सासों के लिए मतलब रोती हैं, मालूम आते हैं इस तरह की, वो इतना मोहब्बत करती हैं, वो गालिबन इसी तरह होता होगा। जी हाँ। तो इसलिए वो सास बहू के मसाइल तो एक घर घर का प्रॉब्लम है। तो इसमें सास को भी चाहिए कि ये दूसरे घर से आई है, बेटी मुझे सुनती थी, ये शायद नहीं सुनेगी मुझे, तो इसलिए ये भी मुस्कुराती रहे, प्यार से इसको डीलिंग करे। तो फिर बहू जो है ना, अगर ये हिल गई ना अपनी सास से, और अगर बेटा नाखलफ हुआ और ओल्ड हाउस की बात करेगा तो बहू इसका मुंह बंद कर देगी और उसको बचा लेगी।
تو اس میں یہ کہ ہماری بوڑھی عیسائی بہنوں کو بھی درخواست ہے کہ وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ نرمی کریں، پیار کریں، ان کو جانے نہیں، یہ بھی نہ کہیں اتنی نرمی کی مانتی نہیں ہے، تیری ماں نے تو یہ سکھایا تھا، میں تو نرمی کرتی ہوں. جیسے وہ لوگ اپنی بڑاس نکالتے پریشانیوں کی، پھر اگر ان کو کہا جائے آپ صبر کیجئے، ہاں ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں، تو اب اتنی تو بڑاس نکالی تو آپ بولتے ہاں ہم صبر ہی کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کی بس نیچر ہے، ان کو بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی کہ صبر کس طرح ہوتا ہے، بڑبڑ کس طرح نہیں ہوتی، کس طرح چپ رہا جاتا ہے، کس طرح عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے. ان کو بیچاروں کو کچھ پتا نہیں ہوتا، یہ زندگی بھر یہ نوٹیں گنتے رہتے ہیں، ہاتھ کپ کپا رہے ہوتے ہیں لیکن بس نوٹیں گنتے رہتے ہیں، پھر نتیجہ آپ کے سامنے. جیسے یہ بات ہے کپ کپاتے ہاتھ سے نوٹیں گننے والے کی عقیدت اور کپ کپاتے ہاتھ سے تسبیح پڑھنے والے کی عقیدت میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. اگر ایک ایسا بزرگ باپ گھر میں ہو اور کپ کپاتے ہاتھ سے تسبیح پڑھتا ہو، عبادت کرتا ہو، تو شاید اس کی طرف اولاد کا دل زیادہ مائل ہونے کا بھی امکان رہتا ہے کہ اس سے ایک حسن ظن ویسا ہوتا ہے کہ تو باپ کی دعا ویسے قبول ہوتی ہے. جب باپ نیک ہو تو مزید اس کے بارے میں حسن ظن اور عقیدت کے پہلو بڑھ جاتے ہیں. ہم کچھ کریں گے اور باپ بددعا دے گا تو ہمارا وہ کنڈا ہو جائے گا صاحب. اور جب باپ کی نہ محبت رہی، نہ عقیدت رہی، نہ اہمیت رہی، تو پھر وہ معاذ اللہ اس کی بددعا سے بھی اولاد ڈرتی نہیں ہے، جبکہ باپ کی بددعا کتنی. اب یہ تو دیکھو نا کوئی کوئی ہوتا ہے، جیسے کہ باپ نے کہا کہ میں تاش کھیلتا تھا، اولاد کو امام سے روکتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن میری اولاد کہ اس نے مجھے سنبھال لیا. تو یہ تو نادر صورت ہے، یہ تو لاکھوں میں کوئی ہوتا ہے. باپ کی نفرت ہی بیٹھتی ہے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو پیار دیں. یوں سمجھو کہ اپنے لیے یہ جوانی میں موڑی اکٹھی کریں. جیسے کہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ اگر بڑھاپا صحت کے ساتھ گزارنا ہے تو جوانی میں چکناہٹ، مٹھاس اور میدے سے پرہیزی کریں. چکناہٹ میں چربی، گھی، تیل، چکناہٹ، میدا اور مٹھاس، اس سے پرہیز کریں. آپ کا بڑھاپا جو ہے وہ تندرست گزرے گا. یہ ایک مددی پھول ہے بوڑھوں کو زندگی صحت کے ساتھ گزارنے کی. اس طرح اپنی گھر میں گزارنا، یہ ٹینشن فری کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا مسکراتا رکھیں، اپنا لہجہ نرم رکھیں. ڈانٹ ڈپٹ اپنی ڈکشنری سے نکال نہیں ہے. جوان اولاد ہے، یہ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں برداشت کرے گی. یہ روز کتنے جھگڑے کرتے ہیں آپ کو کیا پتا، کسی کا منہ توڑتے ہیں، کسی کا سر پھوڑتے ہیں، اور یہ آپ کی ڈانٹ سن لیتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے. لیکن جب یہ ڈانٹ جمع ہوتی رہے گی تو کل جا کر یہ اولڈ ہاؤس کی صورت میں اس کا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے. آپ بولے اگر میرے جیسا آدمی یہ بولے کہ جب یہ تمہاری بات ڈانٹ سن لیتی ہے نا تو ان کی مہربانی ہے. آج کے دور میں یہ ہے، یہ ایک الزامی طور پر کہ وہ مہربانی کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. اکثریت ہاتھ نہیں اٹھاتی، لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتی پورا بدن اٹھا لیتی ہے، اٹھا کے ڈال آتی ہے اور بھول جاتی ہے. پھر جا کے پڑوسی کی طرف مل آتے جیسا بھی آپ نے قصہ بتایا. تو یہ اولاد نالائق ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے. ماں باپ بھلے روز مارے، روز جھگڑے، روز گالیاں نکالیں، لیکن اولڈ ہاؤس میں ڈالنے کی اجازت نہیں ملے گی. ان کی خدمت کریں، خدمت کریں، خدمت کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ ان کا اگر ذہنی توازن خراب ہو گیا اور یہ جھاڑ جھوڑ کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت دے، ان کا دماغ درست کر دے کہ یہ مطلب روز روز لڑائی نہ کریں. ماں باپ لڑتے روز روز، ان کا دعا کریں. اس کا یہ حل نہیں ہے، یہ آخرت بہتر بنانے کا ذریعہ نہیں ہے کہ اس کو اولڈ ہاؤس میں آپ جھونکائیں. اور یہ بھی توجہ ہونی چاہیے بابا کہ آج مثال کے طور پر اگر دنیا میں پاکستان میں یا دنیا میں اگر بل فرض کے 200-250 اولڈ ہاؤس ہیں تو حالات ایسے ہیں کہ کل یہ 200-250 2-2.5 ہزار کی صورت میں آ سکتے ہیں جیسے حالات جا رہے ہیں. ہو سکتے ہیں 2-2.5 ہزار سے زیادہ ہی ہوں گے. میں مثال دے رہا ہوں، ایک ایگزامپل، فرضی فگر دے رہا ہوں، میں فرضی عادت و شمار دے رہا ہوں. تو اب اس وقت یہ 200-250 اگر ہیں اور اس میں اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو کل 2-2.5 ہزار ہوں گے تو شاید یہ بھی کسی نہ کسی اولڈ ہاؤس میں نہ پڑے ہوئے ہوں. اس لیے ایسا کوئی نظام بنا دیا جائے کہ یہ ماں باپ اولڈ ہاؤس کی طرف بھیجے ہی نہ جائیں. اللہ کرے ایسا ہو، اللہ کرے ایسا ہو جائے. اولڈ ہاؤس تو اب یہ تو کچھ جو تھا نا وہ کوئی ہوگا سماجی ادارہ، شاید یہ جو بتا رہا تھا یہ اولڈ ہاؤس کرواتے ہیں اولڈ ہاؤس والے تھے، یہ وہ تو پرائیویٹ تھا.
اب یہ سلو کرانے کا انہوں نے نہیں یہ اولڈ ہاؤس والے تھے. یہ کہا نا ہمارے پاس آ کے اصل میں جب یہ ماں باپ کو داخل کروانے کے یہ فیمیل شاید اولڈ ہاؤس تھا, اس سے پہلے جو ہم نے کہا نا وہ میل اولڈ ہاؤس تھا. تو یہ جب داخل کروا آتے نا تو یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ تھوڑی سلو کراتے ہیں کہ اب کیوں داخل کروا رہے ہو اپنی ماں کو یا اپنے یہ کوئی پرائیویٹ نہیں ہوگا, پرائیویٹ تو کاروباری تو انتظار کرتے ہوں گے کہ ہمارے پاس آئے. یہ ہوگا کوئی سماجی ذرا یہ بھلا آدمی لگ رہا تھا, باتیں اس کی بہت بھلی بھلی تھی. یہ چاہتا تھا کہ ماں باپ میں صلح ہو جائے. ماں باپ کی بہرحال بوڑھے ہو خدمت کرنی چاہیے. مجھے عرب دنیا کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا, والدہ کا انتقال ہو گیا. اب بوڑھا والد 78 سال عمر اس کی, 80 میں 2 کم, 78 سال. چوتھے دن اس اللہ کے نیک بندے نے اپنے والد کی شادی کروا دی, سوتیلی ماں لے آیا. تو اس کو بولا, میرے عیسائی بھائی نے بتایا تم نے چوتھے دن, تو بولا کیا ہے, وہ 3 دن سوگ کے ہوتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ میت کے 3 دن سوگ نہ غم کے 3 دن ہوتے ہیں, سوگ کر رہے ہیں, چوتھا دن کیا ہے. تو شادی کرا دی یار. اس کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہے, کیسا بیٹا ہوگا یار یہ اپنے باپ کا ہے. اور یہ باپ کیسا ہوگا جس نے اپنے بیٹے کی کیا یار دل خوش رکھا ہوگا کہ اولڈ ہاؤس دور کی بات ماں لا کے دے دی اس کو. یہ بوڑھے, یہ میں اس واقعے کی روشنی میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس بات کو بھی آپ نظر انداز نہ فرمائیں کہ بوڑھا یا بوڑھیا ان بیچاروں کے بعض مسائل ایسے ہوتے ہوں گے کہ یہ ایک دوسرے کے مسائل ہی سمجھیں گے, ایک دوسرے کے ہی مسائل ہی حل کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے دکھ درد سن سکتے ہیں, ایک دوسرے کی خوشیوں کا سبب بن سکتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے تو اپنے باپ کے لیے وہ کوشش کرے, اس کو سمجھائے کہ اس کی ترکیب بنائے. اسی طرح اگر کسی کے والد فوت ہو جائیں تو اپنی ماں کو اس طرح, وہ بولے گی کبھی بھی نہیں, باپ بھی نہیں بولے گا, خود پیچھے لگ کر اصرار کر کے ان کا گھر آباد کریں. ان کے دل کی دعائیں آپ دیکھنا ایسی لگیں گی. ابھی حال ہی کی بات ہے کہ ایک اسلامی بھائی کے یہاں جیسے کہ ان کے بچوں کی امی فوت ہو گئی تو انہوں نے دوسری کی. اب اتفاق ہے کچھ عرصے کے بعد دوسری نے بھی آنکھیں بند کرنی, اس کی وفات ہو گئی. تو میں نے اس کے ساتھ ایک ہوتے ہیں عیسائی بھائی, ان کو لگایا ہوا ہے پیچھے, میں نے کہا اس کو تیسری کروا دو. اور چلتے پھرتے بیچارے یار, تو یہ بولیں گے کیسے. تو انہوں نے وہ ڈھارس تو دیے کہ انہوں نے بات آگے بڑھا دی ہے آپ کی. تو ہمیں میرا حوالہ دو, الیاس بولتا ہے تیسری کر لو. اور یہ ہاں نہیں بولیں گے, ان کے بیٹوں سے کوشش کرو. بیٹے نہیں مانتے پاپا اس معاملے میں. ارے بوڑھے آدمی کو کیا ضرورت نہیں, یہ سارے یار مجھے میرا اس نے تو نہیں اٹھتا رہی ہے, میرے کو رحم آتا ہے. وہ درست ہے جو آپ رحم آتا ہے یار. ان کو ادھر درد ہے ادھر درد ہے. اولاد تو آپ کو پتا ہے کہ وہ پانی کو نہیں پوچھتی, وہ بڑھیا اس کی خدمت کرے گی, بوڑھا اس کی خدمت کرے گی. درست کہہ رہے پاپا, بہو کے رحم و کرم پر چھوڑنا یہ درست نہیں ہے. دوسری شادی کرا دو, وہ خود مطلب کہ یہ اپنا مطلب کہ راستہ بنا لیں. میرے ناظرین نے سن رہے, میری اس بات کو مہربانی کر کے اپنے گھر میں بوڑھے بڑھیا ہو نا, ان کا راستہ کر دو. یقین مانے یہ بول نہیں رہے, ان سے ان کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی نا, آپ انشاءاللہ دنیا آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے. مطلب ان کے منع کرنے کو حیا سمجھے بس. یہی ہے حیا. میں نے پیچھے لگ لگ کر بعض شادیاں کروائی بھی ہیں الحمدللہ. کیا ان کے کروا دو شادیاں بیچاروں کی. یہ بولیں گے نہیں ہوئی ہے شادیاں. آپ 100 سال کے بوڑھے کو بولو شرمائے گا, لیکن منہ پر ہلکے سے مسکراہٹ آئے گی اس کے. بولے بولے نہیں, گدگدی تو ہوگی اس کو کہ یار ہو جائے تو اچھا ہے. ارے نہیں بیٹے نہیں, اس عمر میں کیا یہ کر کے کچھ سمجھا رہا ہے کہ یہ مشورہ واپس مت لے لینا, اس کو باقی رکھنا. اچھا نہیں ہے والدہ مرتے گا کر رہے گا. میں بولتا ہوں نا, یہ گھوڑوں کا یہ جھنجھٹ ایسا ہوتا ہے نا, پھر کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے. اچھا آپ نے کر لیے کوشش, ابو نہ بولتے. اس پہ آ جاتا ہوں. اس کے کتنے سال ہو گئے؟ 13 سال. 13 سال ہو گئے.
یہ بھی ہے کہ وہ اگر یہ ساتھ میں رہیں تو ساس بہو کے اگر کوئی مسائل کھڑے ہو جائیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ دیکھ لیں بچوں کا مان رکھ لیں. نہیں، ابھی آپ کی صحت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ تندرستی دے آپ کو، لیکن یہ کہ وہ بڑھاپا ہے نا، یہ یک بڑھاپا اور صد عیب، آدمی اچانک بعض تکلیفوں کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ ان کی امی ہوگی نا وہی خدمت کرے گی. کرنا ہونا نماز پڑھنے اب یہ مطلب دلائل دے رہے ہیں، مگر آپ دیکھیے کہ کس طرح سمجھایا جانا چاہیے. کر لو سمجھائیں. کرے گی نا انہیں کا ماں دے رہا دیا کوئی کہ ماں کا چون بیچارا. سبحان اللہ. کون جینا دوستی نہیں، کون سی دعوت اسلامی، جتنی دعوت اسلامی کی عمر ہے اتنی نہیں جیے شاید. بالکل پہلے ور میں ککری گرم دوا پہلے ور میں کہ سلا دنیا ہو گئے سفید لباس کرایا داڑا بتے سوائنا تو مجھے سمجھ میں چاہیے جب ان کے کہنے میں سفید لباس کروایا میں نے. بہت پرانے دوست ہیں ان کی دکان پہ جا کر میں ان کے اے سی آفس میں جا کے قبضہ کر لیتا تھا، کبھی کبھی گرمی میں سو جاتا تھا. اتنی دوستی ہماری، کئی بار کے گھر پہ جا کے کھانا کھایا. مبارک بہت اللہ آپ کو میرے قریبی دوست اور اللہ کی دعوت اسلامی کی برکت ابھی تک ہماری دوستی قائم ہے. الحمدللہ. اللہ سلامت رکھے، دوستی قائم رکھے، اللہ ہماری نسبتیں قائم رکھے. آمین آمین. ان کا ماشاءاللہ پورا گھرانہ جو ہے اللہ کی رحمت سے سب دعوت اسلامی دنیا میں پھیل رہی ہے. آپ دعا کرتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، دعاؤں سے نوازتے رہیں. والد صاحب یہ جنازے بھی آؤں پڑا مجھے والے آئے اسے تدے وہ سیکورٹی یہ طرح مسائل نہ ایسے نندو باپا آئی دیا نندو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت ساری کال جمائیں چلاتے رہیے، ذرا ایک ساتھ تھوڑی کال چلا دیجیے ہمیں. اللہ اللہ. جس طرح کا آج آپ کا موضوع ہے زندہ اولاد کے لاوارث ماں باپ، ماشاءاللہ پروگرام کا موضوع تو بہت اچھا ہے، معاشرے کو اس کی ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں عرض کرنی تھی کہ آج کل مطلب آپ کی توجہ اس طرف دلوانی تھی ایک کہ جس طرح آج کل اکثر ہوتا ہے کہ جس اولاد کے ماں باپ علیحدہ رہتے ہیں، بچوں کا اپنا خرچ تو 50-60 ہزار روپے اتنا ہوتا ہے، 80 ہزار روپے کسی کا زیادہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب ماں باپ کو پیسے بیچنے کی باری آتی ہے تو وہ 500 یا 1000 دیتے ہوئے بھی ان کو درد ہوتا ہے کہ 500 یا 1000 بھی ان کو کیوں بھیجیں. اور پھر کبھی ایک بھائی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ اس بار تم بھیجو، اگلی بار میں بھیجوں گا، اس بار تم بھیج دو، دوائی تم لے دو. تو اس طرف توجہ دلانی تھی انشاءاللہ. ایک اور. السلام علیکم، میں اسد بات کر رہا ہوں کراچی سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ زوجہ کے بارے میں کچھ اس طرح کے مطالبات کریں کہ جو قابل قبول نہ ہو، یعنی کہ جو اس کی زوجہ یہ کہے کہ آپ کی والدہ میرے ساتھ زیادتی کرتی ہیں اور مجھ سے گھر کا تقریباً سارا کام لینا چاہتی ہیں، یعنی نوکرانیوں کی طرح. تو ایسا شخص کیا کرے کہ وہ اپنی زوجہ سے جو زوجہ کے حقوق کو نہ جانتا اور صرف یہ کہے کہ جو میری ماں کہتی ہے آپ کو وہی کرنا ہوگا. تو آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال سنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو آپ نے مدنی مکالمہ شروع کرتے ہوئے جو اس کے اندر ہی اپنے والد کو اولڈ ہاؤس میں رکھنے کا جو وہ بیٹے کا اپنے واقعہ سنایا، اس میں اپنے بیوی کا بھی ذکر کیا کہ بیوی نے کہا اس گھر میں رہوں گی یا یہ آپ کا بوڑھا باپ رہے گا. تو اس صورت میں بیٹے نے باپ کو نشانہ بنایا. تو اس صورت میں پوچھنا یہ ہے کہ وہ اس صورتحال میں کیا کرے؟ ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف باپ ہے، کیا اس میں گھر برباد ہونے کا خطرہ وغیرہ تو نہیں؟
اس کے لیے مدنی پھول عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا پہلا یہ ہے کہ 50,000-70,000 روپے گھر پر خرچ کرتے، لیکن ماں باپ کو ضرورت پڑتی ہے تو 500,000 روپے دینے بھی مشکل پڑ جاتے ہیں. پھر اس میں اگر بچے زیادہ تو کہتے ہیں یار اس مہینے تو دے دے، یار تو دے دے. یوں ماں باپ پر خرچ کرتے وقت کافی ہاتھ کھینچتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا مدنی پھول دیں گے؟ خود اپنے ضمیر سے پوچھے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں پالا پوسا، بیچارے پہلے تمہیں کھلاتے تھے، تمہارا بچہ ہوا خود کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے، کوئی اچھی چیز آتی تھی تو یاد آتا تھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میری بیٹی کہاں ہے، اس کو بلاؤ جلدی، لے بیٹا یہ کھا لو. آج یہ کہ تم پر وزن پڑ رہا ہے 1,500 ماں باپ پر خرچ کرتے ہوئے، تو یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اگر اپنے ضمیر کو پوچھے گا تو شاید اس کو جواب مل جائے گا کہ تو غلطی پر ہے. جب یہ جواب ملا غلطی پر ہے تو غلطی کو دور کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ماں باپ کو اتنا دیں کہ وہ اٹھا نہ سکے. ان کو بالکل یعنی کہ راضی کر دیں. ہاں پیسوں میں دفن کر دیں. ایک مثال ہے یعنی کہ اتنا دیں کہ انہی کے صدقے ملا، انہی کی مطلب دعا سے تم یار مالدار بنے، تمہارے ہاتھ میں پیسے آئے، اب تمہاری جوانی ہے، صحت ہے، تو تم اس طرح کرتے ہو، کل تمہاری اولاد کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پانی کو بھی نہ پوچھے. کہ مکافات عمل بارہا دنیا میں ہوتا ہے، بلکہ ماں باپ کو ستانے والوں کو تو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. تو حدیث شریف میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور بھی سوال جی بابا یہ ہے. بابا سوال یہ تھا کہ والدہ حیات ہے اور زوجہ سے وہ کام بہت زیادہ کراتی ہیں، تو اب زوجہ شکایت کرتی ہے کہ آپ کی والدہ مجھ سے تو بہت کام کراتی ہیں، تو اس کا وہ کہنا کہ جو میری ماں کہے یہی تمہیں کرنا ہوگا، تو یہ کرنا کیسا؟ یہاں ذرا قابل غور ہے کہ آیا وہ کام کتنا. ایک تو پہلا مسئلہ تو یہ کہ وہ ماں باپ کے، پھر بھائی بہنوں کے، جیسے ہمارے پورے خاندان کے برتن دھونا، کھانا پکانا، یہ اس کی زوجہ پر واجب نہیں ہے. یہ جو بھی کر رہی ہے تبرعاً کرے، احسان کرے تو انشاءاللہ کار ثواب اس کے لیے، لیکن اس پر واجب نہیں ہے. اچھا، اب حالات ایسے کہ شوہر حکم کر رہا ہے کہ تو اس کو یہ کر، میری ماں بولتی ہے وہ کرتی رہے. اب یہاں یہ غور کرے کہ اگر میں نہیں کرتی ہوں تو میرا گھر برباد ہوگا، اور ہوتا بھی ایسا ہے. اب یہ صبر کرے اور کوشش کرتی رہے. اگر یہ زبان نہیں چلائے گی، چپ چاپ کرتی رہے گی تو کبھی نہ کبھی وہ ان کے دل میں رحم آ ہی جائے گا. کام کرے گی، بڑبڑ کر کے کرے گی تو رحم نہیں آئے گا. جیسے بڑبڑ کس طرح کرتی ہے، کبھی وہ ساس دیکھ رہی ہے تو برتن کو زور سے پچھاڑے گی، کوئی بولے گی نہیں، تو برتن کو زور سے پچھاڑے گی. اچھا، بچے کو ساس کو دیکھ کر، نند کو دیکھ کر جھاڑے گی، اس کو برا بلا بولے گی، اس کو کوسنے دے گی، اور وہ اصل سنا ان کو رہی ہوتی ہے تو یہ وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی حرکتیں کرے گی تو رحم نہیں آئے گا. میں رحم کی مثال آپ کو ایک قاضی صاحب تھے، وہ بابا جی تھے، عامل تھے، عملیات بہت پاورفل تھے. انہوں نے ایک خدمت کے لیے خادم لیا گھر کے لیے. اچھا، وہ خادم عجیب تھا، اور کئی افراد کا کام اکیلا سارا کرتا اور کچھ بولتا نہیں، خاموش طبیعت. ایک بار وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لایا تو بہت بڑا گٹھرا، وہ کئی آدمی ملا بڑے اتنا بڑا گٹھرا. بولے یہ سب حیرت کرتے تھے کہ یار ایسا آدمی ہے، اتنا طاقت اور بولتا کچھ نہیں ہے، نہ کبھی ستاتا ہے نہ کچھ مانگتا ہے اپنے سے. تو اب یہ کہ جب یہ اتنا کام کرتا رہا تو اب اس کی جو قاضی صاحب کی زوجہ تھی، اس کو بڑا اس پر پیار آیا، شفقت آئی. اور جب اس نے گٹھڑا رکھا تو اس نے شفقت سے ہاتھ پھیرا کہ ماشاءاللہ کتنی محنت کرتا ہے یہ. یوں کر کے جب ہاتھ پھیرا تو اس کو یہاں کچھ محسوس ہوا. بولا یہ اتنا سیدھا ہے، اس کے لکڑی کا کانٹا چبھ گیا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کہیں بولتا ہی نہیں ہے. تو اس نے وہ کھینچا تو کھینچا نہیں، تو اس نے پلاس منگایا. پلاس
तो जब जोर से खींचा तो कांटा नहीं, एक कील थी, और वो जैसे कील तो उसमें एकदम फुर्ती आ गई, दौड़ा एकदम बाकी। अब ये बुढ़िया को समझ ही नहीं है कि क्या है मसला। इतने में जब काजी साहब घर में दाखिल हुए एकदम, तो इसने वो कील दिखाई, बोला तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। फौरन वो काजी साहब ने हिसार पड़ा, सारे मकान को हिसार में ले लिया और बोला तुम, ये आदमी नहीं था, ये जिन था, मैंने इसको कब्जा किया था घर का कामकाज करवाने के लिए, तुमने कील खींचकर सारा मसला खराब कर दिया। मैं तुमको पहले से बोलता ये जिन है, तुम डरते उसे काम नहीं लेते। अब तो बड़ा मसला हो गया। मैंने ये मेरा जो मकसद था बयान कर रहा है, शफकत, काम करे कुछ ना बोले तो रहम आता है, और रहम आया था, लेकिन वो यहाँ कहानी दूसरी थी। अब वो जनाब वो तो भाग गया। अब काजी साहब समझ गए थे कि हमने इसका तेल तो बहुत निकाला, अब ये भी अपना घी वसूल करेगा। तो इन्हीं दिनों काजी साहब की कुछ यहाँ शादी की तकरीब थी, और मेहमान कुछ वो पहले के दौर के हिसाब से, अब तो पता नहीं ऐसा नहीं होता होगा, पहले ये होता था, हमारे दौर में भी होता था इस तरह, कुछ थालों में रखकर वो कपड़े नारियल ये गालिबन आते थे पहले, अब भी आते हो तो पता नहीं मुझे। तो ये कुछ बारात आई इनकी, काजी साहब खिड़की से देख रहे थे, तो काजी साहब के बारात जो ही करीब आई ना, काजी साहब ने वो खिड़की से हाथ निकाला और आइए करके, वो जैसे मैं आइए करके बोला, हाथ पकड़ लिया, किसी ने हाथ पकड़ लिया, और वही जिन था वो हाथ पकड़े, उसको काजी को खींचा और जोर से जमीन पे दे मारा। काजी साहब तोड़ फोड़ के मर गया काजी। तो वो असल जिन था, उसको घर का पता था कि इनकी फुला टाइम पर बारात आनी है, या जो भी इस तरह की रस्म होनी है, तो ये लोग आएंगे। तो इसने अपने जिन साथियों को जमा किया था कि वो इनके मेहमान पहुंचे, पहले हाथों में मोबाइल तो होते नहीं थे, तो जैसे मेहमान पहुंचे इससे पहले हमारी बारात पहुंच जानी चाहिए, काजी को नहीं छोड़ना है। मेरे को बहुत तंग किया है। तो यूं उसने अपना बदला ले लिया, हाथ निकाले में, हाथ उसके हिसार से बाहर आ गए थे, हिसार इमारत का पड़ा था, हाथ बाहर आ गए, काजी बाहर निकलता नहीं था, तो यूं उसने बदला ले लिया। खैर एक दिलचस्पी के लिए आपके, ये इंडिया का वाकया है, गालिबन ये सच्चा वाकया है जो मुझे किसी ने सुनाया था। तो इस तरह मतलब ये कि काम करेगी तो इस पर शफकत आएगी, इस पर कभी न कभी रहम आएगा, और इसका घर भी बचा रहेगा। अगर ये शोहर के पास माँ की शिकायतें करती रहेगी तो इसको ये समझना चाहिए कि पाल कर तुमने बड़ा नहीं किया, माँ ने बड़ा किया। ये हो सकता है सारी बातें माँ को बताता हो और फिर ये कि मेरा घर खराब हो जाए, 1 2 3 कर दे, ये गुस्से में आ गया। तो यूं बहू को खिदमत करनी चाहिए, और बेटे को भी सोचना चाहिए कि इस तरह बहू को आदर न कर दिया करे कि सारा काम तुमने करना है। मौके मौके से अपनी अम्मी को, अपनी बहनों को समझाए कि ये भी बेचारी इंसान है, इसके भी सर में दर्द होता होगा, ये भी थक जाती होगी, इसको भी जी चाहता होगा कि आराम करूं, इसको कभी सुस्ती भी चढ़ जाती होगी। तो क्या ही अच्छा हो कि आप भी हाथ इसको बटाओ, कभी खुद ही हाथ बटाना शुरू कर दे। इस तरह हिकमत अमली से तरकीब बनानी चाहिए, और अगर कोई हिकमत अमली से प्यार से तरकीब बनाए तो उम्मीद है कि तरकीब बन जाएगी। अल्लाह की जनाब में दुआ भी करता रहे, वो बहू भी दुआ करती रहे, तो इंशाअल्लाह उसका घर जो है अमन का गहवारा बनेगा। मगर एक बार भी बड़बड़ेगी, कोसने देगी, बर्तन पछाड़ेगी, दरवाजा जोर से ठा करके बंद करेगी, और बच्चों को झाड़ेगी और सुनाने के लिए, तो फिर ये तरकीब इसकी बन नहीं सकेगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। घर में बूढ़ा बाप है, अब वो नाराजगी हुई, बीवी ने कहा कि या तो तुम्हारा बाप रहेगा या मैं रहूंगी, अब मर्द क्या करे? मर्द दोनों को रखे और समझाता रहे। अब अगर वो रूठ के भाग जाती है इसके बावजूद तो ठीक है, बाप को छोड़ने से अगर बाप पर जुल्म हो रहा है, जैसे बाप को वो संभालने वाला नहीं, बीमार बाप है, वो बेचारा यानी कि एकदम तबाह हाल हो जाएगा, तो बाप को छोड़ने का मशवरा तो मैं नहीं दे सकता कि माँ बाप को छोड़कर चला जाए बीवी को लेकर। पर दोनों को समझाता रहे और हिकमत अमली से काम ले, या
بعض औकात ऐसे मामला पंचायत में जाते हैं, बिरादरी के जो लीडर वगैरह होते हैं वो लेके बैठते हैं, वो जिस तरह फैसला करे और कोशिश यही हो कि राजी खुशी अगर वो अलग करते हैं माँ बाप के, ठीक है हमको मतलब खर्ची दे दिया करना, तुम अलग रह जाओ। और अगर ये वाकई इसको लगता है कि माँ बाप ये कह रहे घर भी बच जाएगा, थोड़ा बहुत तो माँ बाप को फीलिंग होगी, लेकिन अब चूंकि माँ बाप खुद कह ही रहे तो माँ बाप की जिंदगी में तो नाफरमानी की थी, एक बात माँ बाप की रख ले, ठीक है आप बोलते हो तो मैं अलग चला जाता हूँ, और क्या करें। तीन बैठे हैं, कभी किसी को नहीं बोलता हूँ मेरे पैर के हाथ दबा, देखो बेटा कभी किसी को नहीं बुलाता, बीमार भी हो जाता हूँ, अपने आप को बर्दाश्त। मैंने भी नहीं दबा अपने बेटों से पाऊँ, अपना एक ही हिसाब किताब है, अपनी मर्जी से ये जबरदस्ती करने। मैंने अपने बच्चों को यहाँ तक आज नहीं बचपन से बोला हुआ है कि तुम्हारी कमाई मैंने नहीं खानी, मुझे तुम्हारी कमाई नहीं चाहिए, जब तक मेरे में कसबल है इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी मैं तुमको खिलाऊंगा, मुझे तुम्हारी कमाई नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बस तुम दीन की खिदमत करो, मैंने ये कहा। और यहाँ तक भी कहा हुआ है, जैसे कि एक बार वो कुछ आए थे साहब भाई के फुला बेटा हमारे शहर में भेज दो, तो मैंने इसको ले जाओ, अगर ये रहता हो रहने के लिए तैयार हो और दीन के लिए ये घूम फिर सकता हो जा सकता हो, तो मैं कयामत के रोज मुलाकात के लिए भी डन करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ भले मुलाकात ना हो, ये मेरे को कयामत में मिले तो दीन के लिए। तो ऐसी बातें करेंगे तो हमारी औलाद के दिल में काहे को नफरत आएगी यार, तो क्यों सताएंगे। तो आप भी माशाअल्लाह अच्छे जा रहे, तो ऐसे ही रहना ऐसे। हाँ नहीं माशाअल्लाह ये मेहनत मजदूरी कर रहे, लेकिन कब तक यार, अब तो करबला का 72 का फिगर इन्होंने अपना लिया, ये भी मतलब हिजरी सन के हिसाब से तो 3 साल 2.5-3 साल और बढ़ जाएंगे। चलें, ये हमारे पास ओल्ड हाउस के हवाले से एक और भी जो इंतजामी उमूर चलाते हैं उनके तासुरात हैं, ये देखते हैं। पेरेंट्स के साथ किस तरह का रवैया, किस तरह का सलूक, मैं समझता हूँ कि उसी वजह से शायद आज हम लोग इस जगह पे खड़े हैं। मैं आपको बताऊं कि हम लोग यहाँ पर लीगल, हेल्थ और भी काफ़ी चीज़ें हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो वालिदैन को, जो उनके बच्चे जो खुशी दे सकते हैं, वो हमारा इदारा, वो खला वो पुर नहीं कर सकता। हम अगर नहीं देते तो सिर्फ एक वो खला जो माँ बाप का, जो बच्चों के साथ रिश्ता है, अपने वालिदैन के साथ जो रिश्ता है, हम वो पुर नहीं कर सकते। हम वो हर ईद, हम वो हर एक जो भी ऐसा कोई बड़ा इवेंट, कोई त्यौहार हो, हम उसके ऊपर उस खला को इतना ज़्यादा वो बढ़ जाता है कि आखिरकार हम लोग अपने अंदर आंसुओं से हम लोग रोने लग जाते हैं। हम लोग इनको रोने नहीं देते, लेकिन हमारा अंदर भी वही इंसान है जो आखिरकार टूट जाता है, सिर्फ यही देखते हुए कि बस जिंदगी यही है 2 पल की, जिसमें माँ बाप का पता नहीं अगला सांस है या नहीं है, पता नहीं अगली नज़र देखनी नसीब है कि नहीं है। मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा है कि माँ बाप किस तरह से, कितनी जद्दोजहद से अपने बच्चों को पालते हैं कि वो उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और आखिरकार उनको फिर वही परेशानी, वही नतीजा जो आज यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। मैं तो उन बच्चों से कहूँगा, और हो सकता है कहीं ना कहीं माँ बाप में आपसी कुछ इख्तलाफात हों या उन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया हो, तो मैं आने वाली जो नस्ल है, जो आने वाले बच्चे हैं, मैं उनको मैसेज दूंगा, मैं जो यंग यूथ है मैं उनको मैसेज दूंगा, और जो बुजुर्ग हैं या जो माँ बाप हैं मैं उनको मैसेज दूंगा कि जो मैं यहाँ पर देखता हूँ, शायद आप लोग इतना वो ना बर्दाश्त कर सकें, लेकिन जो मैं यहाँ पर देखता हूँ, माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें और अपने घर में आने वाला हराम हलाल उस चीज़ को भी नज़र रखें कि किसी तरह हमारे बच्चों से या किसी भी वजह से वो वापस मुड़कर हमारे ऊपर नहीं आए। मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों का ख्याल कीजिए कि आपके बच्चे वही आपका सहारा है, लेकिन उनको किस तरह से तरबियत करनी है वही माँ बाप का भी उतना ही हक है जितना बच्चों का है। माँ बाप सारी जिंदगी अपने बच्चों को पढ़ाने में अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं कि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे, और अपना जो सब कुछ है वो उन बच्चों पे खर्च कर देते हैं, अपना वक्त, अपना सब कुछ, लेकिन आखिरकार उनको फिर इन ओल्ड एज हाउस का सामना करना पड़ता है। बहुत रंजीदा गमगीन है
یا رسول اللہ. وہی باپ جو بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے، وہی ماں جو بچے کی پرورش کرتی ہے، اور وہی آخری دن وہی جب ماں کا سہارا اور باپ کا سہارا بننے کا ٹائم آتا ہے تب وہ ان کو اولڈ ایج ہاؤس یا آخرکار ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تو اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ ماں کی ٹانگ توڑ دی، کہ ماں کو اتنی شدید طریقے سے اس پہ تشدد کیا کہ ماں کا بازو یا ماں کی ٹانگ فریکچر کر دی، جو کہ ہمارے آنکھوں دیکھے کیس ہیں جو شاید بتانے میں نہیں آتے. میں یہی کہوں گا کہ اتنا ہی بچوں کو کرنا چاہیے اپنے والدین کے ساتھ، کہ وہ ساری زندگی اپنی جس طرح اپنے بچوں کی تعلیم پہ ان کو جو ایک کامیاب بنانے کے لیے اپنی زندگی جو ساری سرمایہ کاری ان پہ لگا دیتے ہیں، میں یہی کہوں گا کہ ان بچوں کو بھی اتنا ہی اپنے اندر صبر اور تحمل رکھنا چاہیے جتنا ان کو جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے ماں باپ نے ان کو وہی برداشت کیا. اب برداشت بہت کم ہو گئی ہے ان بچوں میں برداشت کا مادہ بہت کم ہو گیا پہلے سے، کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس طرح ماں باپ نے ہمیں برداشت کیا تھا. اب ماں باپ بھی جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی کسی طرح بچوں کی شکل میں آ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہی ٹریٹ کیا جائے، اسی طرح ہی ان کے ساتھ وہ برداشت جو ہے وہ اس کو اتنا ہی رکھا جائے کہ کم سے کم ان کی جو ضروریات ہے. بلکہ میں تو یہاں پر یہی دیکھتا ہوں کہ جتنے اولڈ ایجڈ ہیں یا جتنی مائیں ہیں یہاں پر بزرگ ہیں، ان کو کچھ نہیں چاہیے، نہ ان کو پیسہ چاہیے، نہ ان کو شہرت چاہیے، نہ ان کو اچھے کھانے چاہیے. ان کو صرف چاہیے پیار، محبت، اور ان کو وہی ٹائم جس ٹائم پہ آپ کو بھوک لگتی تھی تو وہ سارے کام چھوڑ کے ماں باپ آپ کی اس بھوک کو پوری کرنے میں لگ جاتے تھے. ان کو صرف وہ وقت 2 وقت کا کھانا وہ ٹائم پہ، اور وہ ان کی جو ضروریات ہیں جس طرح سے انہوں نے بچوں پہ اپنی اسپینڈ کی تھی، وہ ضروریات وہ صرف مانگتے ہیں. جب وہ ضروریات نہیں ملتی تب آخرکار مسئلے مسائل ایسے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں بچوں کی طرف سے سننے کو ملتا ہے یہ پاگل ہو گئی ہیں، یہ نفسیاتی ہو گئی ہیں، ان کو بس ہر وقت ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے. ہمیں اس طرح کے پھر ہمیں جواب سننے کو ملتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہوتی ہے، جو کہ برداشت ہے، جو کہ صبر ہے، جو ان میں وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے وقت کے حوالے سے، اور جس سے آج اولڈ ایج ہاؤس اس ادارے کا قیام اس گیپ کی وجہ سے آیا کہ ہمیں لاہور سے بہت سارے فون آ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح ہماری اولاد سے چھٹکارا دلوائیں. ہم نے تو ایسے نہیں کیا تھا اولاد کے ساتھ، ہم نے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کچھ اتنا نہیں کیا تھا جو آج ہماری اولاد ہمارے سامنے کھڑے ہو کے والد کا گریبان پکڑ لیتی ہے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے. بدتمیزی تو بڑا چھوٹا لفظ ہے، میرے خیال سے اب تو بات اس سے بھی آگے جا چکی ہوئی ہے. اب بچوں کو چاہیے اتنا اسٹیمنا لائیں کہ ماں باپ بھی اب جب وہ بزرگ ہو جاتے ہیں وہ بھی ایک قسم کا بچکانا کہیں گے، لیکن وہ صبر وہ آپ میں نہیں ہے. میں والدین کو اور اسپیشلی بچوں کو میں آخر میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ والدین اپنے بچوں کی اسلامی تعلیمات کے تحت جو ہے ان کی پرورش کریں کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں. جب ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. یہ ایک پرائیویٹ ادارہ پاپا. حال ہی میں مدنی مذاکروں میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب انسان دادا بن جائے یا دادی بن جائے تو وہ اپنے آپ کو ریٹائر سمجھے. اس کی تھوڑی سی اگر وضاحت. وہ نانا نانی دادا دادی بنے تو آپ کو جوانی رخصت ہو، یوں سمجھ. تو وہ ویسے جوانی 40 سال تک تو رہتی ہے، بلکہ 30 سال کا بھی غالباً قول ہے جوانی. تو اب یہ کہ بڑھاپا ہی ہے، وہ جوانی لوٹ کر آئے گی نہیں. تو نانا نانی دادا دادی کو چاہیے موت کو یاد کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے. اب اگر اولاد سے لڑتے رہیں گے تو پھر وہ بڑھاپا جو ہے نا بہت قرب میں گزرنے کا امکان ہے، جیسے کہ یہ آپ سن رہے ہیں. شروع سے ایسا ذہن چونکہ بنا ہوا نہیں ہوتا پاپا، تو ایک بڑی عمر میں آ کر بھی عبادت، مسجد، تلاوت اور آخرت کی تیاری کی سوچ بنتی نہیں ہے. بڑھاپے میں آ کر بھی اولاد سے وہی کاروبار کی اور رشتہ داری کی، دعوتوں کی، اور مطلب کہ اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، پھر وہ بعض اوقات اپنے ماضی کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ باکثرت اس انداز سے سنانا کہ اولاد اس میں شرمندگی محسوس کرتی ہے. پھر اسی کی اولاد کے آگے اپنی سگی اولاد کو
ڈانٹنا جھاڑنا تو یہ ہوتے تھے فیکٹر جیسا آپ نے بیان کیا، لیکن کیفیت آپ کے سامنے ہے کہ یہ خود ادارے والے کہتے ہیں کہ آپ پلیز ایسا نہ کریں اور آپ کے ماں باپ کو یہاں نہ بھیجیں۔ ہمارے پاس ایک اور بھی ہے، وہ بھی ہم چلا دیتے، اس کے بعد اگر موقع ملتا ہم کورس لیتے ہیں۔ ایک اور بھی چلا دیجیے جو یہی اولڈ ہاؤس کے حوالے سے جو تاثرات تھے۔ جناب میرا نام محمد قدیر قریشی ہے، میں یہاں ایک انچارج کی حیثیت سے کام کرتا ہوں اور میرے کو یہاں ان کی دیکھ بھال کے لیے ہمارے جو بڑے آفیسر ہیں ان لوگوں نے رکھا ہے میرے کو، اور میری زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ بخار ہے، طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر ہمارے پاس مہیا ہوتا ہے، ایٹ اے ٹائم ہم ڈاکٹر صاحب کو بلا لیتے ہیں، اور جتنے بھی کوشش ہو سکتی ہے ہم یہ کوشش کرتے ہیں۔ بزرگ ہیں، یہ بزرگ کی آپ جانتے ہیں کہ بچوں جیسی عادت ہوتی ہے بیچارے، یہ تو ان کے لیے ہر چیز، ہر ایٹ اے ٹائم ہر چیز ہم مہیا کرتے ہیں۔ ہماری کوئی ڈیوٹی ٹائم نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، ہم 24 گھنٹے کے لیے ان کے پاس ہیں۔ کسی وقت بھی جو رات کے انچارج ہیں وہ کسی وقت بھی ہم دونوں مل جل کے جو ہے نا یہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ بزرگوں کی خدمت کریں۔ ان لوگوں کا جتنا بھی خیال رکھا جائے وہ کم ہے، کیونکہ ان کی جو ہے نا بچوں جیسی عادت ہو جاتی ہے۔ ان کے یہاں ہمارے بولنے سے اتنا مطلب آپ کو وہ نہیں ہوگا، جب آپ ان کو آگے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا۔ یہ بیچارے رات کو اٹھ کے جب اپنی بچی کو کوئی سلمہ کر کے آواز دیتا ہے، کوئی نجمہ کر کے آواز دیتا ہے، اور اس وقت جو ہے نا دیکھنے کا عالم ہوتا ہے، دیکھنے کا جو ہے نا وہ موقع ہوتا ہے، دیکھنے کی وہ ہوتا ہے کہ ہمارے خود آنسو جو ہے نا نہیں رکتے۔ بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ۔ یہ بیچارے ایسے یاد کرتے ہیں، کوئی اپنے بچے کو آواز دیتا ہے، کوئی ایک دم خواب سے جو ہے نا بیدار ہو کے ایک دم رونے لگتا ہے، ڈکارے مارنے لگتا ہے۔ بس ان کی زندگی دیکھ کر اور ان کے کر کے سب کچھ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا سرزد گناہ نہ ہو جائے ان کے لیے، ان سے کہ ہم کوئی ایسی غلطی نہیں کر بیٹھیں۔ جو بچے، جوان بچے، نوجوان لڑکیاں لڑکے ہیں، وہ یہ خیال کریں، اپنے ماں باپوں کا خیال کریں، کبھی بھی جو ہے نا یہ کوشش نہیں کریں کہ ان کو اولڈ ہوم میں، اللہ کرے میری دعا تو یہ ہے کہ اولڈ ہوم بنے ہی نہیں، کیونکہ لوگ اتنا پیار، اتنی محبت کریں اپنے ماں باپوں سے کہ اولڈ ہوم کی ضرورت نہیں پڑے۔ بس یہی کہوں گا، اور اس سے آگے کیا کہہ سکتا ہوں میں۔ آپ اس کو بہت سمجھے، خاص طور سے پھر میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جوان لڑکیاں لڑکے اپنے ماں باپوں کی بہت عزت کریں، چاہے وہ ماں ہو چاہے باپ ہو۔ واللہ اگر کوئی چیز دیکھنی ہے تو یہاں آ کے دیکھو، یہاں آ کے سروے کرو، یہاں آ کے آپ کو ماں باپوں سے محبت بڑھے گی آپ کی، جب آپ ان لوگوں کی جو ہے نا دیکھو گے، ان لوگوں کو کہ کس طریقے سے رہ رہے ہیں۔ بہت سے بیچارے بزرگ اتنے بزرگ ہو جاتے ہیں کہ اپنے دماغ کی توازن جو ہے نا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہے کھانے کے لیے، کیا دیا جا رہا ہے ہم کو، کیا۔ بس بیچارے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو باتھ روم تک نہیں جا سکتے۔ بس یہاں پر جو عملہ ہے، بس یا میں ہوں یا اور لوگ بھی جو بیچارے سب مل جل کے کرتے ہیں ہم، کیونکہ کل کو ہمارے پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ پھر میں یہی کہوں گا جوان اور بچیوں اور لڑکوں سے کہ اپنے ماں باپوں کی عزت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کو اتنی تیزی سے نہیں بولو جو ان کو دھچکا۔ اور یہ ہاتھ جوڑ کے میں التجا کرتا ہوں لڑکی لڑکوں سے کہ خدا آپ لوگ جو ہے نا اپنے ماں باپوں کی خدمت کرو۔ اپنے ماں باپوں کی عزت کرو، عزت کرو، ان کا خیال رکھو، روزانہ ان کو سلام کر کے جاؤ، گھر میں آؤ سلام کرو، ان کو پوچھو بابا کوئی بات تو نہیں ہے، ہم اماں کوئی بات تو نہیں ہے، میری والدہ نہیں ہے، میرے والد نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، میں جب جاتا ہوں نا تو میں ہی سمجھتا ہوں، میں ہی تو آپ بھی جو ہے نا کوشش یہی کرو کہ اپنے ماں باپوں کی خدمت کرو، بہت اچھی بات ہے۔ اور بزرگ جتنے بھی ہیں باہر کے، چاچا نانا دادا جو ہوتے ہیں ان کی بھی عزت کرو، کہیں کوئی جا رہا ہے اس کو روڈ پار کرا دو، خدمت کرو گے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے پتہ نہیں آپ کو کیا مال کر دے، کیا آپ کے لیے وہ کر دے۔ بس ہر لمحہ ہر فکر آپ کو خدمت رکھنی چاہیے۔ آج کل دورہ ہے، دیکھتے ہو آپ کیسی وہ ہے کہ ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو وہ نہیں کرتے نہیں ہیں۔ میں خود پھر دوبارہ ہاتھ جوڑ کے یہ لڑکیوں سے، بچیوں سے، لڑکوں سے خاص طور سے اپنا آداب سے پیش آؤ، ابھی طبیعت سے پیش نہیں آؤ۔ وہ بزرگ ہیں، بچوں کی طرح عادت ہو جاتی ہے، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بزرگ تھوڑے بچوں جیسی عادت ہوتی ہے نا تو جھک ذرا زیادہ کرتے ہیں، اس کو آپ اپنے لیے کوئی مصیبت نہیں سمجھو، یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک عمر کا تقاضا ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ آپ
اپنے ماں باپ کے لیے اپنی جان نشاور کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو بھی تمہاری خدمت کرنے کا موقع دے گا. تو یہ کہ نارمل رویہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ایک طریقے سے بات کرے, نارمل انداز میں بات کرے, غصے سے بات نہ کرے, جھاڑ کے بات نہ کرے. اب ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بھی تو اپنے جو دودھ پیتے بچے کی غیر معمولی جو عادات ہیں, اس کی حرکات ہیں, وہ برداشت تو کرتے ہیں. اب سونے کا وقت ہے, اب نارمل روٹین تو یہ کہ سب سوئیں, لیکن وہ بچہ وہ اب اٹھ جاتا ہے اور وہ روتا ہے خوب. ماں باپ تو برداشت کرتے ہیں کہ اولاد کو پھر اس وقت اپنے ماں باپ کی جو بھی اس سے بھری گفتگو یا جھاڑ وہ صبر سے سننی نہیں چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ یہ بوڑھا بچہ ایک ہی ہوتا ہے بولتے ہیں, لیکن بچے میں ایک کشش ہوتی ہے, بوڑھوں میں کشش نہیں ہوتی شاید اس وجہ سے. تو یہ اس طرح بچہ واقعی جیسے آپ نے فرمایا کہ رات میں اٹھ کے ساتھ رات روتے ہیں, نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں, لیکن ماں باپ اٹھا کے پھینک نہیں دیتے اس کو. تو اسی طرح اگر باپ بوڑھا ہو گیا کھانس کے نہیں سونے دیتا, برداشت کریں. اللہ بس صبر کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے گناہوں کی سزائیں بھی ہو سکتی ہیں کہ ہے چاروں طرف بے عملی ہے, نماز کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے, جھوٹ بولنا یہ ہماری غذا بن گئی ہے, غیبت تو ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے, تو دل آزاریاں کون سا وہ گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے. تو طرح طرح کی مصیبتیں, حالانکہ پہلے یہ دور نہیں تھا. میں نے ایک یعنی یہاں کے کسی ایک ادارے کے اولڈ ہاؤس کا تو مجھے پتا تھا, ایک بار میں نے دیکھا تھا وہاں, تو یہ چلو یہ اچھے ادارے کے لوگ ہوں گے. میں نے ایک سماجی ادارے کے اولڈ ہاؤس میں دیکھا تھا, کسی وجہ سے جانا ہوا تھا میرا. تو ایک بڑھیا تھی, بالکل ریٹائر بڑھیا بیچاری, وہ چارپائی پہ تھی. اور بار بار بیچاری پتہ نہیں کیا اس کو اضطراب تھا کہ وہ آدھی گر جاتی تھی چارپائی سے. اس کو وہ اٹھا کے لڑکا جو تھا, وارڈ بوائے بولو یا جو بھی بولو, اس کو جھاڑتا تھا اس کو کہ مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو یہ کیفیت میں نے دیکھی ہے. تو یہ اولڈ ہاؤس میں یہ بھی ہوتا ہوگا. اب یہ دو جو ملے آپ کو جنہوں نے تاثرات دیے, یہ اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں, لیکن ہر آدمی اچھا نہیں ہوتا. جو سلوک ہوتا ہوگا, میں نے اس کی معلومات کی تھی بابا. وہاں جو ہمارے جو ریکارڈنگ کے لیے جو اسلام بھائی جاتے تھے, تو بہت سارے مطلب کرسچن اداروں میں گئے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ انہی اداروں میں گئے, اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کہاں کا جانا ہوا ہوگا. ضروری نہیں کہ ہر جگہ پر تاثرات یا اس طرح کی چیزیں کی ملی ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے جو کیمرہ مین وغیرہ تھے وہ خود کہتے تھے کہ جب یہ اپنے تاثرات دیتے تھے تو ڈائریکٹر بھی روتے تھے, کیمرہ مین بھی روتے تھے, یہ سارے کے سارے وہاں رونے دھونے کا سلسلہ ہوتا تھا. حالت بڑی مطلب کہ وہاں پر بے بسی و بے کسی کا عالم ہے, جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں. بس آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ ماں باپ کو اولاد سنبھال لے, کیونکہ دو ماں باپ 11 بچے سنبھال لیتے ہیں, لیکن 11 بچے مل کر دو ماں باپ نہیں سنبھال سکتے. اور اس پر تھوڑا سا روک آ جائے, یہ جیسے کہ کہہ رہے تھے صبر و برداشت نہیں ہے, صبر و برداشت آ جائے اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا مزاج بن جائے, صلہ رحمی کا مزاج بن جائے, اور ان کی دکھ و درد میں ان کا ساتھ دینے کا ہمارا ذہن بن جائے. ظاہر آپ صحیح فرما رہے کہ اگر سب کے سب مل کر مذہبی ماحول اختیار کر لیں, دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں, مدنی قافلوں میں سفر ہو, ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت ہو, مدنی مذاکروں میں شرکت ہو, گھر میں مدنی چینل چلائیں, اسی طرح اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت ہو, مذہبی جیسے دعوت اسلامی کے ایک مدنی ماحول بنا ہوا ہے, اگر اس کی طرف آ جائیں اور یہ ساری باتیں جب ریپیٹ ہوں گی, سنتے رہیں گے, تو اور ماں باپ کو پتہ چلے گا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے, اولاد کو اندازہ ہوگا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے, تو دونوں طرف سے معاملہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, تو سارا معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. دعوت اسلامی میں لاکھوں کروڑوں اسلامی بھائی صاحب بہنیں کسی بھی حوالے سے متاثر ہیں, اور پریکٹیکلی بھی اس میں شامل ہونے والوں کی تعداد کم نہیں ہے. آپ ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھیں گے, میرا حسن زن ہے کہ بھئی وہ دعوت اسلامی مبلغ اور اس کے والدین اولڈ ہاؤس میں پڑھے, ایسا کبھی بھی نہیں سنے. اس طرح علماء دین
علماء دین کے والدین کو آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں ڈالیں. لوگ علماء کو برا بھلا بولتے ہیں، معاذ اللہ جو ضرورت سے زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی یوں، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، یہ بالکل دنیا سے کٹے ہوئے لوگ ہیں. اور میں آج سے نہیں برسوں سے ہی بولتا ہوں کہ تمہاری طرح جتنے تعلیم یافتہ ہے نا جو لوگ، ان میں ایک سے خودکشیاں کرنے والے ہوتے ہیں. ایک عالم دین کی مثال دے دو جس نے خودکشی کی ہو. تو اب تک کسی نے ایک مثال نہیں دی مجھے کہ بھائی فلاں عالم دین نے خودکشی کی. حالانکہ روزانہ پڑھے لکھے لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور پھر بھی علماء کو برا بھلا بولتے ہیں. علماء سمجھدار ہیں یہ بھی تو خودکشی نہیں کرتے، اور تم نہ سمجھو جب بھی تو تمہارا طبقہ خودکشیاں کر رہا ہے. اسی طرح تم نہ سمجھو جب بھی تو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جھونک آتے ہو. ایک عالم دین کی مثال دے دو کہ جس نے اپنے والدین کو یا کسی ایک کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروایا ہو. نہیں دے سکتے. تو آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں. دور سے نہیں سمجھے کہ یہ مولانا لوگ جو ہیں یہ دنیا سے کٹے ہوئے، ایسا نہیں ہے. تو دنیا ہی میں رہ رہے ہیں. دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے یہ انشاءاللہ آپ کو جاننے کو ملے گا. دنیا میں اس طرح رہنا ہے کہ اپنے رب کی یاد باقی رکھنی ہے. اسلام کے احکامات کے تحت اس دنیا کو اپنانا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ ہمیں اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اسی کو لوگ مولویت کہتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا سے کٹے ہوئے. نہیں، دنیا سے نہیں کٹے ہوئے. آپ جس دنیا کو مانتے ہیں نا، ہم اس دنیا کے قائل نہیں ہیں. یعنی جو دنیا اللہ کی یاد سے غافل کرے وہ دنیا اچھی نہیں. دنیا وہی اچھی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. تو الحمدللہ اس دنیا میں سبھی رہتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں یا جو ہمارے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ بھی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن وہ ان کو یہ دنیا غافل نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر مذہبی حلیے والا وہ دنیا سے غافل نہیں ہوتا. ایسا نہیں. تو کوئی خوش نصیب ہوتا ہے جو دنیا سے مطلب یعنی کہ دنیاوی معاملات میں وہ غفلت کا شکار نہ ہوتا ہو. ہم سبھی غفلت کا شکار رہتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ اگر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ماں باپ کی قدر معلوم ہوگی، ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ، ماں باپ کی ایسی حرکتیں جو آپ کو ان پر ظلم کرنے پر ابھاریں گی. انشاءاللہ وہی حرکتیں آپ کو پھول معلوم ہوں گی کہ یار ان کی یہ حرکتیں برداشت کریں گے تو ہمارے لیے جنت کے محل الاٹ ہوں گے، پلاٹ الاٹ ہوں گے. جیسے نہ جنت کی نعمتیں ہمارے لیے لکھی جائیں گی، اور ہم ماں باپ کا ظلم، ماں باپ کی گالیاں، ماں باپ کی جھاڑ جھپٹ برداشت کرتے رہیں گے. انشاءاللہ اس طرح جنت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو جلدی جلدی توبہ کیجیے، اپنے ماں باپ سے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لیجیے اگر ان کو ستایا ہے. یہ مت بھولیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے. عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستاتے تھے. آج تم ان کو ہولڈ ہاؤس میں ڈال آئے ہو، کل یہ نہ ہو کہ ان کی وجہ سے تمہیں آگ کی شاخوں سے لٹکا دیا جائے مرنے کے بعد. تمہارے ساتھ یہ کہنا ہوگا جہنم کی گہرائیوں میں تمہیں پھینک دیا جائے. تو اس لیے آ جاؤ، پلٹ آؤ. ابھی کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں گیا، سانس باقی ہے. سچی توبہ کر لیجئے. اور اگر خدا نخواستہ آپ کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ہیں تو سانس بعد میں لیجئے، پہلے قدم بڑھائیے. ان بیچاروں کو اس اذیت گاہ سے نکال کر مان احترام کے ساتھ اپنے گھر لائیے. بھلے یہ نفسیاتی مریض ہیں، کچھ بھی ہے، آپ کے ماں باپ ہیں. آپ ان کی برداشت کیجئے، گھر میں رہ کر ان کا کسی دماغی ہاسپٹل میں علاج کروائیے. علاج کروانا اور ہوتا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا اور ہوتا ہے، اولڈ ہاؤس میں جھونک آنا اور ہوتا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. علاج کروائیے. آپ توبہ کر لیجئے. ظاہر نصیب اگر آپ نے توبہ کر لی ہے، جس چیز نے توبہ کی ہے اور یہ کام کیا ہے تو ہمیں میسج کر لیجئے کہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں. سارے ناظرین بھی گواہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ میں توبہ کرتا ہوں اور میں یہ چلا اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس سے نکال کے لے آؤں گا. زندگی بھر باپا ماں باپ کو یہ بھی میسج کر سکتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس
भेजने की तरकीबें कर रहा था, अब मैंने इससे रुजू कर लिया और मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस तरह के मैसेज दीजिए, हम इंशाअल्लाह इसको मदनी चैनल पर चलाएंगे तो इस तरह दूसरों को भी तरगीब मिलेगी। या मैं हम भी तौबा कर लेंगे। मैं अपने माँ बाप को अहमियत नहीं देता था, इनको इनके घर पर अकेला छोड़ा हुआ था, देखने पूछने नहीं जाता था, इनको खर्ची देने में कतराता था। तो अब इंशाअल्लाह ये जो मांगेंगे इससे ज्यादा दूंगा। हौसला तो ये होना चाहिए, यार तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ है, जिंदगी भर तुम्हारा गन उठाया इन्होंने। बचपन में तुम बिस्तर खराब कर देते थे, कौन धोता था? तुम्हारी माँ तो धोती थी। आज ये माँ तुमको अच्छी नहीं लगती। अरे माँ बाप औलाद की जान बचाते हैं और औलाद माँ बाप से जान छुड़ाती है। क्या दौर आया, क्या बड़ा दौर नाजुक है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। पापा ये बैरून मुल्क से यहाँ ज्यादा आया है। ये मतलब वही आप जो बुनियाद कह रहे हैं ना कि वो तालीम और वो कल्चर, वो माहौल आजाद इंडिपेंडेंट, और वो फिर सारा वो जहन जो ना तब्दील हो गया। मैं अरब मुल्क में था उन दिनों, तो कहीं से गुजरा तो एक बहुत बड़ी इमारत थी और उस पर यही ओल्ड हाउस वगैरह लिखा। तो मेरे साथ जो थे वहाँ पुराने साहब भाई, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ ये अहले अरब जो है, इनके माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं ना तो ये यहाँ दाखिल कराते हैं। मुझे ताज्जुब देखिएगा, सब अहले अरब ऐसे नहीं है ना, सबने अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में दाखिल करवाया है। अरबों में भी ज़ाहिर ना समझ तो होते हैं, हर कौम में होते। हमारी अपनी मतलब यहाँ के पाकिस्तानियों में ना समझो की एक तादाद है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं कि जो अपने माँ बाप को आंखों पे बिठाते हैं, इनकी हर झाड़ झपट बर्दाश्त करते हैं और फिर भी इनकी खिदमत करते हैं। ऐसे भी ऐसी औलाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पाई जाती है। सारी औलाद जालिम नहीं होती कि माँ बाप को उठाकर फेंक दे। अभी हम ये जो हमने सिलसिला शुरू किया पापा, अगरचे ओल्ड हाउस की तादाद हमारे मुल्क में बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अभी इतने ज्यादा वहाँ माँ बाप नहीं है, लेकिन दिन ब दिन कह सकते हैं कि ये रुझान बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको अभी से रोक लिया जाए और ये जो बढ़ते हुए ओल्ड हाउस हैं, तादाद माँ बाप की तादाद कम होना दूर की बात है, दुआ करिए ओल्ड हाउस की तादाद एक कम होनी शुरू हो जाए और माँ बाप क्या इज्जत और एहतराम बहाल हो जाए और औलाद के लिए ये दुनिया और आखिरत की सरखुरी का सबब बने, अल्लाह करे। अब वो कॉल्स हैं, क्या करें, चंद थोड़ी सी ले लें। मदीने में 10 बज गए, थोड़ी सी ले लेते, बस चंद कॉल चला दीजिए। अमी मोहम्मद तनवीर बर्मिंघम से अर्ज कर रहा हूँ। जो लोग होते हैं बैरून मुल्क रहते हैं, उनके पास अपना मकान वगैरह भी होता है, औलाद होती है, सारा कुछ होता है। तो अगर उनके माँ बाप पाकिस्तान में हो और वो बीमार वगैरह हो, अगर वो इसको छुट्टी यहाँ से ना मिले काम से, तो फिर वो उनकी खिदमत में नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो फिर काम चला जाएगा, उसके प्रॉब्लम होगी, मकान की मोगी वगैरह की प्रॉब्लम होगी। इसके बारे में कुछ थोड़ी रहनुमाई फरमाएं। एक और चलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अजीम न्यूयॉर्क USA से अर्ज कर रहा हूँ। हजूर, आपका प्रोग्राम बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और हम इसे बहुत शौक से देख रहे हैं और उम्मीद है कि इससे दुनिया में जितनी भी नाफरमान औलाद है उसको जरूर इससे फायदा होगा। मेरा ये सवाल है कि ये जो सिलसिला मौजू जिंदा औलाद के लावारिस माँ बाप, इसमें अगर माँ बाप होते हैं, जैसे कि वालदा माजिदा मामला देखती है, उसमें कुछ मामला होते हैं भाई बहन के, कुछ मामला होते हैं वालदा अपने बड़े बेटे को बहुत ज्यादा इन्हें तंग करती है, जैसे कि बहनों के सिलसिले में। तो उसमें पापा जान इमरान भाई, आपकी क्या राय है? वालेकुम सवाल है कि अगर दादा पोते अपनी बहू पे गंदी नजर डालता है और पोता बदतमीजी करता है जो दादा से, ये या बेटा, ये ठीक है ये गलत? फिर उनके साथ तो बुरा सलूक भी, फिर भी बाप को रखा हुआ है। क्या फरमाते हो अमीन भाई? शुरू से क्या था? पहला तो बर्मिंघम से था कि बैरून मुल्क में अपना मकान भी है, वेल सेटल है और माँ बाप पाकिस्तान में,
اور وہ بیمار ہیں. اگر یہ وہاں سے آتے ہیں تو چھٹی بھی نہیں ملتی, اور اگر ایسے چلے آئیں گے تو نوکری چلی جائے گی, کام کا چلا, مکان وغیرہ کا بھی پرابلم. اب اس میں تو نا جیسی صورت بیماری کی, پریشانی کی, اب اگر خدا نہ خاصا ایسی صورت ہے کہ یہ ماں باپ اس کو مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے, اور ماں باپ اذیت میں ہے, اور ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے, اگر ایسی صورت ہے تو ان کو نوکری پر لات اور مکان کو دھکا دے کر ماں باپ کے قدموں میں آنا ہی پڑے گا کہ یہ مکان اس کو دنیا کا ہے, اور یہ ماں باپ جنت کا مکان دلانے کی بات کر رہے ہیں. جنت لینے کے لیے اس کو آ جانا چاہیے. نفس پر بہت گرا ہے. میں نے جو بات کہی یہ سوچتا ہوگا یار یہ مولانا کا پیٹ بھرا ہوا ہے, ایسی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی مفتی سے رجوع کریں جس پر آپ کا اعتماد ہو, انشاءاللہ وہ بھی یہی جواب دے گا. میری معلومات کے مطابق اس کا جو جواب ہے وہ جو میں نے معلومات کی تھی, غالباً جو صورت آپ نے بیان کی نا, ایسی صورت میں آپ رہنمائی کر دیجیے گا. ایسی صورت میں شاید اولاد پر واجب ہے کہ وہ ماں باپ کی اگر خدمت, بالکل واجب ہے, اس کو لات مارنی پڑے گی. نوکری روزی اللہ دے گا. جو برمنگھم میں روزی دے رہا ہے وہ باب المدینہ میں روزی نہیں دے گا کیا؟ ہر جگہ وہی روزی دیتا ہے. بے شک بے شک, جہاں بھی لوگ جاتے ہیں, تو اس لیے وہ ان کو آنا پڑے گا. جمین واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. والدہ کو جس طرح خلاصہ سمجھ میں آیا کہ والدہ اپنے بڑے بیٹے کو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشرائز کر رہی ہوتی ہے چھوٹے بھائی بہنوں کے حوالے سے, اور وہ کیا کرے بڑا بیٹا. بعض اوقات چھوٹے بھائی بہن پریشان ہوتے ہیں یا تنگ ہوتے ہیں, تو اس جو میری سمجھ میں آیا اس سے خلاصہ وہ یہ کہ جیسے ایک بڑا بھائی کماتا ہے نا, تو وہ والدہ کے چھوٹے بھائی کو یہ بھی دے دے تو بہن کو یہ بھی دے دے, تو یوں مطلب وہ اپنے بچوں کو دیکھے, بھائی بہنوں کو دیکھے, تو وہ آئے دن والدہ کی طرف سے جو فرمائشیں بھائی بہنوں کے حوالے سے ہوتی ہیں. ایسے سوالات میں یہ ہوتا ہے کہ صورت بیان کی جائے کہ اس معاملے میں باپ بول رہا کہ بیٹے کو دے تو میں دوں کہ نہیں دوں. بیٹا بول رہا ہے کہ مجھے وہ نئی فیشن نکلی ہے اور یہ جوڑا کپڑے کا لینا ہے, اور حالانکہ اس کے پاس ایک سے کپڑے کے جوڑے رکھے ہیں, اور ماں بولتی ہے کہ اس کو دلا دے. یہ سارے غیر واجبی مطالبہ ہے. تو اس طرح ہوئے کہ یہ صورت جب تک سوال میں واضح نہیں ہوگی نا, اس کا جواب دینا ذرا دشوار ہے. دیکھو بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ نئی پوزیشن ہوتی نا, تو ماں باپ سے جا کر یہ کس طرح بچہ بات کر لینا کہ میری پوزیشن یہ ہے, بچوں کو یہ دینا ہوتا ہے, یہ دینا ہوتا ہے, تو بعض اوقات مطلب ماں باپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے بات کیا واقعی. کیونکہ عموماً اس طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے بیٹے کے پاس آتا بہت ہے, یہ بتاتا کچھ نہیں ہے, دکھاتا کچھ نہیں ہے. تو اگر وہ اپنی پوزیشن, اگر کوئی اور شرعی رکاوٹ نہیں ہے, تو اگر یہ اپنی پوزیشن تھوڑی سی والدین کے آگے بیان کر دے کہ میرے کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے, تو چونکہ وہ اس کے بھی ماں باپ ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی ہمدردی کا جذبہ تو وہ بھی رکھتے ہوں گے کہ نہیں یار ایسا نہ ہو کہ دوسرے بچوں کو خوش کرنے کے چکر میں میرا بڑا بیٹا یا اس کے بچے دکھی ہو جائیں. تو نالج میں لے آئے تو غالباً اس کا بھی فائدہ ہے. سمجھاتے بھی ہوں گے لیکن سمجھانا بھی تو نہیں آتا نا. اب بابا امی تم جب بولو تو مطلب کہاں سے لاؤ پیسے, جب بولو پیسے پیسے, یہ خود کماتا نہیں ہے, جب دیکھو سویا پڑا رہتا ہے. اب اس طرح تو ماں باپ کا سمجھیں گے, بلکہ وہ الٹا بیٹا چھوٹا بھائی دشمن بن جائے گا. تو اس لیے سمجھانا بھی سب کو نہیں آتا, اس کے لیے دعوت اسلامی کا مبلغ بننا پڑے گا. یار مدنی ماحول میں رہے گا تو سمجھانا سیکھے گا, ورنہ ماں کو بولے گا تو ٹٹر کرتی ہے, باپ کو بولے گا تو بڑبڑ کرتا ہے, تو اس طرح وہ تھوڑی سمجھیں گے. دادا بہو پر جو وہ نظر بہو پر نہیں, پوتوں پر, پوتے پوتی. تو پوتے پوتی بدتمیزی کریں یا نہیں کریں, اجازت مانگی ہے. بہو پر نظر رکھتا ہے, پوتا سوال یہ تھا بہو کا بولا اسے, بہو پر بری نظر رکھتا ہے تو بہو کا جو بیٹا ہے اس کا پوتا ہو. جی جی, تو غصہ اچھا بیٹے پر غصہ آیا. یہ اپنے کو پوچھنے نکلے کہ ہم بدتمیزی کریں کہ نہیں کریں, اب تک نہیں کی, ہاتھ مانگ کے دادا جان کے سامنے کرے. پوچھ کے بتا دیں. تو اس میں تو بہرحال حکمت عملی سے ہی ترکیب بنانی پڑے گی کہ وہ بہو جو ہے وہ
اس اپنے سسر پر خطر سے دور رہے. اور بیٹے کو چاہیے کہ اپنے باپ کے پاس اپنی بیوی کو اکیلی نہ چھوڑے. کوئی چیز لینے کے جانے بھی نہ دے بابا, جیسے کمرے میں خدمت وغیرہ کے حوالے سے. سب یہی ہو رہا ہے نا, کہ کھانا گرم کر کے دے گی تو خدا جانے پیر بھی دباتی ہوگی یا دبواتے ہوں گے, کیا کیا کرتے ہوں. ماحول نہیں ہے, ذہن کسی کا نہیں ہے, کتنے حرمت مسارت کے شکار ہو جاتے ہوں گے, پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ کی پناہ, اللہ آسانی کرے بابا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مدنی بہار ہے. اچھا, جیسا کہ آپ آج کا سلسلہ فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت زیادہ امید ہے کہ کئی گھروں میں والدین کے حوالے سے اولاد سے امن کی توقعات ہیں. دیکھیے, اسماعیل بھائی سے ملاقات ہوئی. ملاقات کے دوران انہوں نے کچھ اس طرح بتایا کہ میرے والدہ فوت ہو چکی, شادی شدہ اسلام بھائی تھے. وہ فرمایا کہ میرے والد صاحب کی وجہ سے روزانہ گھر میں جھگڑا رہتا ہے, بہت زیادہ والد صاحب کی وجہ سے تنگ ہے. مجھ سے مشورہ مانگا انہوں نے کہ ہمارے لاہور میں کوئی اولڈ ہاؤس ہے کہ میں اپنے والد صاحب کو وہاں پہ جمع کروا دوں تاکہ میرے گھر میں امن قائم ہو جائے. میں نے ان کو ہفتہ وار اجتماع کی دعوت پیش کی تھی. الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع میں بھی گئے, مدنی قافلے میں بھی گئے. ان کا ذہن الحمدللہ کافی حد تک تبدیل ہو گیا, اور گھر میں بھی بتا رہے تھے کہ الحمدللہ اجتماع کی برکت سے کافی بہتری آئی. پھر انہوں نے اپنے والد صاحب کو 10 روزہ اعتکاف کروایا رمضان مبارک کے آخری شرح میں. تو بتاتے ہیں الحمدللہ اعتکاف کی برکت سے بہت زیادہ امن قائم ہوا, اور والد صاحب جو تنگ کیا کرتے تھے بہت زیادہ بہتری آئی. اور سب آپ یہ ارشاد فرمائیے, اس میں والد صاحب بہت زیادہ تنگ کرتے تھے. والد صاحب کے تنگ آنے سے اپنے والد صاحب کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروانے کے لیے راضی ہو گئے. اور سب یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے, بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ والدین بھی تنگ کرتے ہیں. عموماً کہنے والے کہتے ہیں کہ اس لیے جیسے ہم اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرواتے ہیں. اس حوالے سے ویسے کچھ مدنی پھول عنایت ہو جائیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا نے آتے اس موضوع کو اٹھایا تھا بھائی کہ بابا آپ ہی کہیں کہ اپنے لیے اولڈ ہاؤس کا انتظام نہ کریں. کیا تھا جواب؟ اس کا آگے گزر چکا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ مسکرانا سیکھ لیں, مسکراتے رہیں, اپنی اولاد کے ہاتھ بٹائیں, اور اولاد اگر سختی کرے تو والدین تھوڑا دب کے رہیں, برداشت کریں. تو یہ دبنا, گھر میں دبنا اچھا ہے, وہاں اولڈ ہاؤس میں جا کر وہ ٹینشن کے بوجھ کے تلے دبنا جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا مطیع و فرما بردار بنائے, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.